آج جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا ہم سورہ مرسلات کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ کل 50 آیات پر مشتمل ہے۔ ارادہ یہ ہے، اس کا پورا ہونا تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر منحصر ہے کہ آج ہم اس سورہ مبارکہ کے نصف کا مطالعہ کر لیں۔ ابتدائی 24 آیات کی میں تلاوت کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذکرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ قرآن حکیم میں مکی اور مدنی صورتوں کے جو مجموعے یا گروپ 7 موجود ہیں، ان میں سے آخری گروپ آخری 2 پاروں پر مشتمل ہے۔ یہ کل کا کل تقریباً مکیات پر مشتمل ہے۔ آخر میں جا کر چند چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں جن میں سے صرف چند ہی ہیں، 1-2 جن کے بارے میں تیقن کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ وہ مدنی صورتیں ہیں، باقی کے بارے میں بھی اختلاف موجود ہے۔ جیسے پہلا گروپ جو ہے وہ کلیتاً مکی صورتوں پر مشتمل ہے۔ سورہ فاتحہ ایک چھوٹی سی صورت حجم کے اعتبار سے، ویسے یہ کہ اپنی جگہ پر اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے پورے قرآن کے مساوی ہے۔ اسے خود کہا گیا ہے والقرآن العظیم، لیکن یہ کہ جہاں تک حجم کا تعلق ہے کل 7 آیات، ایک چھوٹی سی صورت، اور اس کے بعد لگ بھگ آپ کو معلوم ہے کہ 7 پارے ہیں جو چلے گئے ہیں کہ جو مدنی صورتوں پر مشتمل ہے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ۔ تو اس کی بالکل ریورس ہے ریشیو پروپورشن کے اعتبار سے کیفیت جو آخری گروپ میں ہے، کہ یہ جو آخری گروپ ہے یہ 38 صورتوں پر مشتمل ہے، 48 صورتوں پر مشتمل ہے، جن میں سے جیسا کہ میں نے عرض کیا آخری رائے تو میں اسی وقت قائم کروں گا جبکہ اس مقام تک اللہ پہنچا دے گا، لیکن صرف چند صورتیں ہیں کہ جن کے بارے میں تیقن کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ وہ مدنی ہیں۔ یہ باقی سب کی سب مکی صورتیں 2 پاروں پر مشتمل ہیں، تو اس اعتبار سے تو ہم تقریباً نصف تک پہنچ گئے، اس لیے کہ آج 29ویں پارے کی آخری صورت ہے سورہ مرسلات، جس کا کہ ہم آغاز کر رہے ہیں۔ تعداد کے اعتبار سے 29ویں پارے میں کل 11 صورتیں ہیں اور 30ویں پارے میں 37 صورتیں۔ بہرحال جب بھی اللہ کو منظور ہوگا ہم یہ درس انشاءاللہ اب اختتام تک پہنچائیں گے۔ یہ جو سورہ مرسلات ہے اس کا جوڑا ہے سورہ نبا، جو کہ آخری پارے میں ہے۔ سورہ نبا جو پارہ عام مشہور ہے اس کی پہلی صورت ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس آخری گروپ میں سورہ مزمل کے بعد سے لے کر اختتام تک واضح طور پر صورتیں جو ہیں وہ جوڑوں میں منقسم ہیں، کہیں کوئی منفرد یا ضمیمے کی حیثیت رکھنے والی صورت نہیں، بلکہ ایک اضافی بات یہ نظر آتی ہے کہ بعض جگہوں پر 2 جوڑے یعنی 4 صورتوں کے 4 سورے وجود میں آئے ہیں مضمون کے اعتبار سے۔ وہ جب اس مقام پر ہم پہنچیں گے تو انشاءاللہ میں اس کی وضاحت کروں گا۔
سورۃ المرسلات اور سورۃ النبا کے مابین یہ جو جوڑے ہونے کی نسبت ہے یہ کچھ زیادہ نمایاں نہیں ہے. ایک تو اس لیے کہ آغاز کا اسلوب جو ہے وہ خاصا مختلف ہے. ویسے بھی اس سے پہلے کی صورتوں میں جیسے سورہ مدثر، سورہ مزمل، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یا ایھا المدثر قم فانذر، یا جیسے سورہ طلاق اور سورہ تحریم میں یا ایھا النبی، یا ایھا النبی، ایک ہی لفظ سے دونوں صورتیں شروع ہو رہی ہیں. تو وہاں جو ہے یہ نسبت بہت نمایاں اور واضح ہے، گویا کہ اظہر من الشمس ہے، جبکہ ان دو صورتوں میں یہ نسبت اتنی نمایاں نہیں ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ اسی پر غور کر لیں کہ اس میں یہ جو نسبت ہے جوڑے ہونے کی وہ کن کن پہلوؤں سے واضح طور پر سامنے آتی ہے. پہلی بات یہ کہ اس سورہ مبارکہ میں ابھی جو ہم نے آیات تلاوت کی ہیں 3 مرتبہ استفہام تقریری کا استعمال ہوا ہے. الم نہلک الاولین، آگے چل کر الم نخلقکم من ماء مہین، اس سے آگے چل کر وہ آیت آج ہم نے نہیں پڑھی ہے، الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ کیا ہم نے تمہیں بڑے حقیر سے پانی سے پیدا نہیں کیا؟ کیا ہم نے زمین کو جمع کرنے والی نہیں بنا دیا؟ اب یہی اسلوب ہے سورہ نبا میں. آپ دیکھیں گے کہ جو تمہیدی آیات ہیں، عما یتساءلون عن النبأ الذی ہم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، اب اس کے بعد یہی اسلوب آ جائے گا الم نجعل الارض مہادا. یہاں سے گویا کہ اس کا ربط جو ہے وہی جو استفہام تقریری جو 3 مرتبہ دہرایا گیا ہے سورہ مرسلات میں، اسی سے آغاز ہو جائے گا سورہ نبا کے اندر جو تسلسل کے ساتھ ایک بیان شروع ہو رہا ہے. یہی نسبت نظر آتی ہے ایک اور اعتبار سے بھی. یوم الفصل کی جو ترکیب ہے وہ قرآن مجید میں کل 5 مرتبہ آئی ہے، لیکن یہ کہ ان میں سے 3 مرتبہ یہ سورہ مرسلات میں ہے. لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ، اور ذرا آگے چل کر آئے گا هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ. تو یوم الفصل 3 مرتبہ اس میں ہے، اور سورہ نبا میں دیکھیں گے 1 مرتبہ آیا ہے إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا. وہی نسبت و تناسب، 3 مرتبہ استفہام تقریری سورہ مرسلات میں، 1 مرتبہ سورہ نبا میں. 3 مرتبہ یوم الفصل کی ترکیب سورہ مرسلات میں، 1 مرتبہ سورہ نبا میں. اب میں چند آیات آپ کو گنوا رہا ہوں کہ جن سے معلوم ہوگا، اگرچہ ویسے روانی کے ساتھ پڑھتے ہوئے وہ مشابہت زیادہ نمایاں نہیں ہوتی، لیکن اگر تقابلی مطالعہ کیا جائے تو یہ نسبت بہت نمایاں ہے. مثلاً سورہ مرسلات میں فرمایا وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، سورہ نبا میں فرمایا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا. سورہ مرسلات میں آیا وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، سورہ نبا میں آئے گا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا. ایک ہی مضمون ہے، تھوڑا سا لفظی فرق ہے، وہی مضمون جو ہے دوہرا کر آ رہا ہے. سورہ مرسلات میں ابھی ہم نے پڑھا الم نجعل الارض کفاتا، اور وہاں آئے گا الم نجعل الارض مہادا. کفاتا اور مہادا کا فرق ہے، باقی آیت کی ترکیب اس کا اسلوب بعین ہی وہی ہے. سورہ مرسلات میں ہے وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ، اور وہاں آپ کو ملے گا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، ہم نے بنا دیا ہے پہاڑوں کو میخوں کے مانند. سورہ مرسلات میں ہے وَأَسْقَيْنَاكُم مَاءً فُرَاتًا، سورہ نبا میں ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا. اس طریقے سے یہ الفاظ. اسی طرح سورہ نبا میں ہے وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، جس چیز کے لیے کہ مؤخر کیا گیا، وہ دن جو ہے جو کہ جس پر کے فیصلے مؤخر کیے گئے. وہاں فرمایا سورہ نبا میں إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا. سورہ مرسلات میں فرمایا هَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ. یہ وہ دن ہے کہ جس میں یہ گفتگو کی جرت بھی نہیں کر رہے اور انہیں کوئی اجازت نہیں مل رہی کہ وہ عذر ہی پیش کر سکیں. اور سورہ نبا میں فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. تو معلوم ہوا کہ مضامین کا تقابل اگر آپ کریں گے تو یہ نسبت کافی نمایاں ہے، اگرچہ ویسے پڑھتے ہوئے بظاہر اسلوب جو ہے سورہ مرسلات کا اور سورہ نبا کا اتنا مختلف ہے کہ جوڑے ہونے کی نسبت جو ہے وہ بہت ہی واضح طور پر سامنے نہیں آتی.
جوڑے ہونے کی نسبت کا ایک اور انداز اس میں یہ ہے کہ سورہ مرسلات کا انداز جلالی ہے اور اس میں انذار کا رنگ غالب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل جہنم کا تذکرہ جو ہے وہ زیادہ تفصیل سے ہے اور جنت والوں کا، نجات پانے والوں کا ذکر جو ہے بہت ہی مختصر ہے۔ یہ آپ کو ریشو پروپورشن جو ہے وہ ملے گی کہ کانورس ہو گئی ہے سورہ نبا میں، وہاں اللہ کی ربوبیت کی نشانیوں کا زیادہ ذکر ہے، اس میں تبشیر کا رنگ زیادہ ہے، اہل جنت کے لیے کو جو نعمتیں ملیں گی ان کی بھی زیادہ تفصیل ہے۔ یہ تو ہے اس سورہ مرسلات اور سورہ نبا کا ایک تقابلی مطالعہ ان کے مابین جوڑے ہونے کی نسبت سے۔ تمہیدی طور پر ایک دوسرا مضمون جو ہے سورہ مرسلات کو پڑھتے ہوئے نوٹ کر لیجئے، قرآن مجید کی 4 سورتیں ہیں جن میں ترجیعی آیات آتی ہیں، ایک ہی آیت لوٹ لوٹ کر، پلٹ پلٹ کر۔ سب سے زیادہ نمایاں تو سورۃ الرحمن ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، 31 مرتبہ وہ سورہ مبارکہ میں یہ ایک آیت جو ہے تکرار کے ساتھ آئی ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 پر یہ سورہ مرسلات ہے، 10 مرتبہ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، کل 50 آیات میں 10 مرتبہ۔ سورہ شعراء کو بھی آپ اس میں شمار کر سکتے ہیں کہ اس میں بھی ترجیحی آیت آتی ہے 7 مرتبہ، بلکہ وہاں 2 آیتیں ہیں جو لوٹا لوٹا کر آتی ہیں۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم، 7 مرتبہ دہرا کر تمام جو رسول ہیں جن کی قوموں پر کے عذاب نازل ہوا ہے ان کے تذکرے کے اختتام پر پھر یہ آیات آتی ہیں، ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ سب سے کم تعداد کے اعتبار سے سورہ قمر کو گنا جا سکتا ہے، جہاں 4 مرتبہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تو یہ 4 سورتوں کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے، ان میں سب سے نمایاں سورۃ الرحمن، لیکن نمبر 2 پر یہ سورہ مبارکہ ہے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ 10 مرتبہ یہ آیت مبارکہ اس سورت میں آئی ہے۔ 2 اور مقامات ہیں قرآن مجید میں، سورۃ الطور اور سورۃ المطففین، ویل یومئذ للمکذبین کی آیت ان 2 سورتوں میں بھی آئی۔ اب آئیے جو ایک خاصا مشکل مضمون ہے اور اس کے اعتبار سے میں توجہ دلا رہا ہوں کہ 5 سورتیں قرآن مجید کی ہیں کہ جن میں تمہیدی آیات میں مشابہت ہے، ایک ہی اسلوب پر اٹھان ہے سورتوں کا، اگرچہ وہ ساتھ ساتھ نہیں ہے، جوڑوں کی شکل میں نہیں ہے۔ ان میں سب سے پہلے والصافات، والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا، یہ 3 آیات ہیں سورہ صافات میں جو اس انداز میں آئیں۔ اس کے بعد سورۃ الزاریات، والزاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا، اور ایک اس میں یہ تدریج نظر آئے گی کہ صافات جو سب سے پہلی صورت ہے جو اس انداز میں شروع ہوتی ہے، اس میں 3 آیتیں ہیں جو اس انداز میں۔ سورہ زاریات میں 1 عدد بڑھ گیا ہے، 4 آیات ہیں، والزاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا۔ ان 5 میں سے مرکزی صورت یہ سورہ مرسلات ہے۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ تعداد ایک دم جو ہے 6 آیات کی بن گئی ہے۔ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذکرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع۔ 2 صورتیں اس کے بعد آئیں گی آخری پارے میں، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا، 5 آیات۔ اور آخری جو چھوٹی صورتوں میں ہے اس میں بھی آپ کو یہ اسلوب مل جاتا ہے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ تو ان دونوں صورتوں میں 5 آیات اس انداز میں آئی ہیں، صافات میں 3، ذاریات میں 4، اور یہاں پر سب سے زیادہ تعداد ہے 6 آیات ہے۔ ان میں ایک نمایاں فرق یہ ہے کہ پہلی اور آخری صورت جو ہے صافات اور والعادیات، ان دونوں میں مقسم علیہ ہے توحید کا مضمون ہے۔ والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد۔ 3 قسمیں کھائی گئی، کس چیز پر قسم کھائی گئی؟ توحید پر۔
یقیناً تمہارا معبود، تمہارا الہ، تمہارا مالک ایک ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے۔ اسی طرح سورۃ العادیات تفصیل سے تو گفتگو ہوگی جب ہم وہاں پہنچیں گے، لیکن وہاں بھی بالواسطہ طور پر یہ قسمیں جو کھائی گئی ہیں وہ توحید کے مضمون پر ہیں۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود۔ یقیناً انسان اپنے رب کا بہت ہی ناشکرا ہے۔ اس کا برعکس ہے شکر، اور شکر ہی جو ہے وہ بنیاد بنتی ہے توحید کی۔ اسی لیے سورہ لقمان جو ہمارے منتخب نصاب میں سورہ لقمان کا دوسرا رکوع اہم درس کی حیثیت سے شامل ہے، تو اس میں آپ کو معلوم ہے کہ شرک اور در حقیقت اس کی جڑ کیا ہے؟ ناشکری۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، شکر ہی سے در حقیقت وہ انسان جو ہے وہ شرک سے بچتا ہے اور توحید کی طرف آتا ہے۔ تو پہلی اور آخری صورتوں کا مقسم علیہ ہے توحید، باقی تینوں صورتیں جو درمیان میں آئی ہیں ان کا مقسم علیہ ہے آخرت۔ ایک صورت میں تو اس کا ذکر نہیں ہے، سورۃ النازعات میں ہم دیکھیں گے وہ محذوف ہے، لیکن یہ جو دو صورتیں ہیں سورہ زاریات اور سورہ مرسلات، اس میں آپ نوٹ کریں گے سورہ زاریات کی 4 قسموں کے بعد آتا ہے انما توعدون لصادق وان الدین لواقع۔ جس چیز کی تمہیں دھمکی دی جا رہی ہے، جس چیز کا تمہیں وعدہ کیا جا رہا ہے تم سے، وہ سچا ہے اور جزا و سزا ہو کر رہے گی، یہ وقوع پذیر ہو کر رہنے والی شے ہے، اٹل ہے۔ یہاں ان دونوں جو آیتیں ہیں مقسم علیہ کی، ان کو جمع کر دیا گیا ہے ایک میں، انما توعدون لواقع۔ نوٹ کر لیجئے دوبارہ، انما توعدون لصادق وان الدین لواقع، اور یہاں انما توعدون لواقع مخفف کر دیا گیا، مراد وہی ہے جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ سچا ہے، یہ دھوس نہیں ہے، یہ خامخواہ کی بات نہیں کہی جا رہی ہے، بلکہ یہ واقعہ ہے، اٹل ہے، ہو کر رہے گا۔ انما توعدون لصادق وان الدین لواقع، یہاں پر جمع کر دیا گیا انما توعدون لواقع، جس چیز کی کہ تمہیں دھمکی دی جا رہی ہے یا جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ واقع ہو کر رہنے والی شے۔ اب جہاں تک ان جو فواتح ہیں یہ 5 آیات، ان کے مفہوم کا تعلق ہے، اس میں پھر نوٹ کر لیجئے پہلی اور آخری صورتوں کے جو قسمیں ہیں ان کے مفہوم پر تقریباً اجماع ہے۔ والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا، ان کے بارے میں اجماع ہے کہ اس سے مراد فرشتے ہیں، اس لیے کہ داخلی طور پر اسی سورہ صافات میں آگے چل کر یہ مضمون آ گیا ہے وما منا الا له مقام معلوم وانا لنحن الصافون وانا لنحن المسبحون، گویا کہ فرشتوں کی زبان سے یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، اس کی ایک حیثیت ہے جو معین ہے، اور ہم تو صفیں باندھے ہوئے ہر وقت اللہ تعالیٰ کے احکام کے منتظر رہتے ہیں، جو حکم ملتا ہے بجا لانے کے لیے بصر و چشم تیار، اور ہم تو ہر وقت اللہ کی تسبیح میں رطب اللسان رہتے ہیں۔ کیونکہ یہ آیات درمیان میں آ گئی ہیں لہذا کوئی دوسری رائے کے پیش کرنے کا احتمال ہی باقی نہیں رہا۔ والصافات صفا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو صفیں باندھے ہوئے تیار رہتے ہیں۔ والزاجرات زجرا، پھر یہ کہ وہی فرشتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن قوموں پر عذاب بھیجتا ہے، جن کے اوپر ڈانٹ اللہ کی طرف سے آتی ہے، ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے، زجر ہوتا ہے، وہ بھی انہی کے ذریعے سے۔ فالتالیات ذکرا، اور اللہ کی طرف سے ذکر اور نصیحت اور وحی لے کر آنے والی ہستیاں بھی یہی ہیں، لہذا کوئی اختلاف نہیں رہا کہ ان کا جو مدلول ہے وہ ہے فرشتے۔ اسی طرح آخری صورت جو ہے والعادیات ضبحا، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں، اس میں عام انسانی مشاہدے میں جو گھوڑے کی وفاداری ہے اپنے مالک کے ساتھ، در حقیقت اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ یہ گھوڑا جس کی کہ مالک جو ہے اس کا تھوڑی سیوا کرتا ہے، کھلاتا پلاتا ہے، دانہ ڈالتا ہے، کہیں کچھ اس کے جسم کو صاف کرتا ہے، لیکن اتنی سی سیوا پر اتنی وفاداری، اتنا جذبہ شکر اس میں پیدا ہو جاتا ہے کہ ذرا سی اس کی لگام کا اشارہ ہوتا ہے یا ذرا سی اس کی ران کا اشارہ ہوتا ہے اور وہ سرپٹ دوڑتا ہے، اس کو سانس چڑھ رہا ہو، جو بھی اس کا حال ہو، لیکن وہ مالک کے حکم سے ادھر ادھر نہیں ہوتا۔ حالانکہ اس کی کسی سے جنگ نہیں ہوتی، لیکن وہ مالک کے حکم کے تحت جو ہے وہ مجمع کے اندر، فوجوں کے اندر گھستا۔ اور آپ کو معلوم ہے جب یہ جنگ ہوتی تھی تو گھوڑے بھی مرتے تھے، ان کے بھی سینوں کے اندر جو ہے وہ نیزے پیوست ہو جاتے تھے، تیروں کی بوچھاڑ آتی تھی،
لیکن وہ کسی بھی چیز سے منہ نہیں موڑتے تھے، جو اس کا مالک ہے، جو اس کا سوار ہے، اس کا حکم وہ مان رہے ہیں۔ وہ نقشہ کھینچا گیا، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، اپنے سموں سے چنگاریاں نکالتے ہوئے دوڑتے ہیں، فالمغیرات صبحا، اور عین صبح کے وقت، جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں the small hours of the morning، اس لیے کہ جو غارت گری کرتے تھے یہ اہل عرب، وہ بالکل اس وقت، یہ رات کا پچھلا پہر جب کہ کوئی قبیلہ سویا ہوا ہے، بڑا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور بہت ہی ان پر مدہوشی اور ایک غفلت آ رہی ہے، تب جا کر اچانک ٹوٹ پڑتے تھے۔ فالمغیرات صبحا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پوری جمعیتوں کے اندر فوجوں میں گھس جاتے تھے۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ مالک نے کچھ سیوا کی ہے، کھلایا پلایا ہے، کوئی ٹہل کی ہے اس کی۔ لیکن انسان اس کے برعکس، ان الانسان لربہ لکنود، اس کی ناشکری کی انتہا ہے کہ وہ اپنے مالک کے حکم کو نہیں مانتا، جس نے پیدا کیا، جس نے بنایا، جس نے اس کی ضروریات زندگی فراہم کی، جو اسے کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے۔ تو یہ ہے اصل میں کنٹراسٹ۔ تو میں اس وقت صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ اس کے مدلول کے بارے میں بھی کوئی اختلاف نہیں۔ والصافات صفا، فرشتوں کی قسمیں کھائی گئی، ان کو گواہی میں پیش کیا گیا۔ والعادیات ضبحا، گھوڑا اور گھوڑے کی وفاداری کو گواہی کے طور پر پیش کیا گیا، کنٹراسٹ شو کرنے کے لیے کہ اس گھوڑے کی وفاداری کو دیکھو اور اس انسان کی ناشکرے پن کو دیکھو، اس سے تمہیں اندازہ ہوگا کہ کیا فرق و تفاوت ہے۔ البتہ جو درمیان کی تین جو صورتیں ہیں، سورہ ذاریات اور سورہ مرسلات اور سورہ نازعات، یہ مشکلات القرآن میں سے، اس لیے ان کے مدلول، ان کے مفاہیم، ان کی تفسیر میں بہت اختلاف واقع ہوا ہے۔ اب میں سورہ ذاریات کو اور سورہ نازعات کو اس وقت چھوڑ رہا ہوں، لیکن یہ کہ اب سب سے پہلے آئیے سورہ مرسلات کی جو قسمیں ہیں، ان کا مفہوم کیا کیا لیا گیا۔ پہلے لفظی ترجمہ کر لیجئے، والمرسلات عرفاً، مرسل کوئی شے یا کوئی فرد یا کوئی انسان جو بھیجا گیا ہو، مرسلین اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو، اس کے لیے لفظ رسول بھی آتا ہے، مرسل بھی آتا ہے۔ والمرسلات، وہ ہستیاں جو بھیجی گئیں، عرفاً، عرفاً کے دو معنی کیے گئے ہیں۔ ایک تو عرف کہتے ہیں گھوڑے کے عیال کو، گھوڑے کے گردن کے بال جو پھر اس کی پیشانی کے اوپر بھی آ جاتے ہیں۔ ابھی جب کہ ابتدا میں لگام وغیرہ کا تصور نہیں تھا تو گھوڑے کی سواری کرتے ہوئے اسی عیال کو پکڑ کر جو ہے وہ اس کا سوار بیٹھتا تھا، اور پھر جیسے کہ ایڑ دی جاتی ہے تو عیال کو چھوڑ دینا گویا کہ اشارہ ہوتا تھا کہ اب یہ بگٹٹ، جسے اب ہم کہتے ہیں بگٹٹ دوڑنا، کہ وہ سر پٹک دوڑے۔ تو ایک تو مفہوم یہ لیا گیا ہے والمرسلات عرفاً، قسم ہے ان ہستیوں کی اور گواہ ہے وہ ہستیاں جن کو بھیجا جاتا ہے، چھوڑ دیا جاتا ہے بگٹٹ انداز میں، بہت تیز اور تند۔ اور عرف کا دوسرا مفہوم جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے معروف اور منکر کے حوالے سے۔ معروف شے وہ ہے جو پسندیدہ ہو، خوشگوار ہو، اچھی لگے، اور منکر شے وہ ہے جو ناپسندیدہ ہو، ناگواری جس سے کہ فطرت انسانی محسوس کرے۔ تو عرفاً خوشگوار انداز میں، بڑے اچھے انداز میں، والمرسلات عرفاً، قسم ہے ان کی جو چھوڑ دیے گئے یا جو بھیج دیے گئے یا جن کو چھوڑ دیا گیا، بگٹٹ انداز میں یا بڑے خوشگوار انداز میں۔ یہ ابھی لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، اس سے مراد کیا ہے وہ ابھی میں اس کے طرف نہیں جا رہا۔ فالعاصفات عصفا، عاصف کہتے ہیں جھکڑ، تیز آندھی، عاصف۔ فالعاصفات عصفا، پھر وہ کہ جو تیز و تند چلنے والیاں ہیں، پوری تیزی اور تندی کے ساتھ۔ یہاں یہ عصفاً جو ہے یہ مفعول مطلق کے معنی میں آ رہا ہے، اور عربی زبان میں آپ کو معلوم ہے مفعول مطلق آتا ہے کسی شے کی اصل حقیقت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ ضربتہ ضرباً، میں نے اسے مارا جیسے کہ مارا جاتا ہے، یعنی یوں نہ سمجھو کہ میں صرف محاورتاً کہہ رہا ہوں کہ میں نے مارا جیسے کہ مارنے کا حق ہے۔ تو فالعاصفات عصفاً، پھر تیز و تند ہو جانے والیاں جیسے کہ تیز و تند ہوا جاتا ہے، پوری تیزی اور تندی کے ساتھ۔ والناشرات نشراً، نشر کے بھی دو معنی کیے گئے ہیں، ایک نشر کے معنی ابھارنا، اٹھانا، اور ایک نشر کے معنی پھیلانا۔ یہ دوسرا مفہوم جو ہے اسی سے ہم استعمال کرتے ہیں، نشر و اشاعت، اسی سے لفظ بنا منتشر ہو جانا، پھیل جانا، مختلف ٹکڑیوں میں بٹ جانا، اور اس طریقے سے بجائے مجتمع ہونے کے منتشر ہو جانا۔ بلکہ اس میں ایک لفظ جو ہے لغت کے پہلو سے ایک عمدہ ذہن میں رکھیے، نثر سا کے ساتھ اور نشر ان میں بہت قرب ہے۔
نثر بھی نظم کے مقابلے میں آتا ہے لفظ. نظم وہ ہے کہ جو عبارت جس کے اندر ایک نظم ہے، تنظیم ہے، قوافی ہیں جن میں ایک ردم ہے، جن میں وہ مختلف جو ہے یہ جو نظم کی شرائط ہے پوری ہو رہی ہیں. اور نثر ہے بکھرے ہوئے الفاظ ہیں، ان کے اندر کوئی اس طرح کا آپ کو نظم نہیں ملے گا. تو نثر اور نشر یہ بہت قریب ہے ایک دوسرے کے اور ان کے اندر ایک مشابہت ہے. والناشرات نشرا، نشرا پھر یہاں پر مفعول مطلق کے طور پر آ رہا ہے. اور ابھارنے والیاں یا پھیلانے والیاں، جیسے کہ ابھارا جاتا ہے، جیسے کہ پھیلایا جاتا ہے. فالفارقات فرقا، پھر فرق کرنے والیاں. اور یہاں پر فرق کے دونوں معنی کیجئے، جدا جدا کر دینا اور پھاڑ دینا. یہ در حقیقت ایک ہی مفہوم ہے، لیکن ایک ہے معنوی اور ایک ہے حسی یا مادی. کسی شے کو پھاڑ دینا، فرق کر دینا، اور فرق کسی حق و باطل میں فرق کر دینا. اب وہ کوئی شے نظر آنے والی نہیں ہوتی، وہ معنوی ایک شے ہے. تو حسی طور پر جدا جدا کر دینا، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، پھاڑ دینا، یا معنوی طور پر دودھ کا دودھ، پانی کا پانی جو ہم کہتے ہیں جدا کر دینا. فالفارقات فرقا، پھر فرق کرنے والیاں، جیسے کہ فرق کیا جاتا ہے، خوب خوب فرق کرنا. فالملقیات ذکرا، ملقیات، ملقی یہ القاء سے اس میں فاعل بنے گا. القا یلقی القاءً، القاء کے معنی ڈالنا، کسی کے دل میں بات ڈال دینا، وہ بھی القاء ہے. ویسے یہ کہ وہ مختلف اس کے انداز میں کسی کو کوئی شے اتار دینا، بلندی سے نیچے کی طرف اتارنا، یہ بھی القاء آئے گا. تو ملقیات پھر وہ کہ جو اتارنے والیاں ہیں یا ڈالنے والیاں ہیں. یہاں پر جو ذکرن کا لفظ آیا ہے یہ اب مفعول مطلق نہیں ہے بلکہ یہ مفعول بہی ہے. پھر نازل کرنے والیاں ذکر کی، ذکر کو، ڈالنے والیاں ذکر کو. ذکر نصیحت، یاد دہانی. اور آپ کو معلوم ہے وحی کے لیے، قرآن کے لیے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کلا انہا تذکرہ. تو یہ معلوم ہوا کہ یہ لفظ جو ہے وحی کے لیے اور قرآن کے لیے بار بار استعمال ہوتا ہے. تو پھر لانے والیاں یا ڈالنے والیاں ذکر اور نصیحت، وحی اور یہ قرآن بھی اس میں شمار ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ جڑ کر اگلی آیت آ رہی ہے عذراً او نذراً. اس ذکر کا جو نزول ہے یا اس ذکر کا جو القاء ہے یہ دو مقصد کے لیے ہے. عذر اتمام حجت اللہ کی طرف سے، کسی قوم کو ہلاک کر دینے سے پہلے اللہ کی طرف سے اتمام حجت کے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا سلسلہ، نبی کی بعثت، رسول کا بھیجا جانا، اتمام حجت اس کے ذریعے سے جانا تاکہ اب عذر نہ رہے. اور نذراً خبردار کرنا، یعنی جن میں کچھ بھی خیر کا مادہ ہے، جو کچھ بھی اپنی بھلائی چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ان کو حق کا راستہ مل جائے، بھٹک رہے تھے، انہیں خبردار کر کے اور صحیح راستے کی طرف لے آنا. یہ دو مقصد ہیں جن کے تحت کہ وحی نازل ہوتی رہی اور اللہ کی طرف سے جو ذکر ہے وہ اتارا جاتا رہا. اب یہ تو ترجمہ ہو گیا ان آیات کا. اب یہ میں ذرا نوٹ کر کے آج لایا ہوں کہ ان سے مراد کیا لیا گیا ہے. جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں یہ مشکلات القرآن میں سے ہے. امام راضی نے تقسیم کیا ہے تمام آراء کو، اور امام راضی کا میں اس اعتبار سے بہت قائل ہوں کہ وہ بڑی سائنٹیفک انداز میں ایک چیز کا تجزیہ بھی کر دیتے ہیں، اور اگر بہت سی مختلف آراء کہیں پائی جاتی ہوں تو انہیں پھر وہ سائنٹیفک انداز میں، منطقی انداز میں مرتب کر دیتے ہیں. تو دو حصوں میں تقسیم انہوں نے کیا ہے کہ کچھ لوگوں نے تو ان 5-6 آیات سے، بلکہ 5 کہنا چاہیے اس لیے کہ عذراً اور نذراً جو ہے وہ تو در حقیقت ذکراً کا بدل ہے یا ذکراً کی صفت ہے یا ذکراً کا مفعول لہو ہے. اصل میں تو 5 ہی آیتیں بنتی ہیں. والمرسلات عرفاً فالعاصفات عصفاً والناشرات نشراً فالفارقات فرقاً فالملقیات ذکرا. یہ 5 آیتیں. ایک اصولی بات اور رہ گئی جو مجھے بیان کر دینی چاہیے تھی کہ ان آیات کے درمیان جو حرف عطف آ رہا ہے وہ واو بھی ہے اور فا بھی ہے. ان کے استعمال کا جو فرق ہے اسے نوٹ کر لینا چاہیے. فا جہاں بھی آئے گا، اگر 2 آیتوں کو جوڑنے والا حرف جو ہے فا ہے تو فا کے نتیجے میں لازماً وہی شے ہوگی مراد دوسری آیت میں بھی. اس کی کوئی نئی حیت، نئی شکل، نئی صورت، نئی شان، نئی صفت یہ تو ہو سکتا ہے، کیفیت مختلف ہو لیکن شے وہی ہوگی. فا واو میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہی شے ہو اور اس کی کوئی اور کیفیت بیان کی جا رہی ہو، اور وا میں اس کا بھی احتمال ہے کہ وہ شے ہی جدا ہو، مدلول ہی مختلف ہو.
لیکن فا میں لازماً وہ شے ایک ہی ہوگی، اسی کی کیفیتیں جو ہے وہ بدلی ہوئی ہوں گی، یا اسی کی مختلف جو ہے وہ صورتیں سامنے آئیں گی۔ تو اب یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان میں سے ایک جگہ پر تو واو ہے، والمرسلات عرفاً فالعاصفات عصفا، یہ تو گویا کہ فا سے دونوں کو بریکٹ کر دیا گیا۔ اس کے بعد واو ہے، والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع۔ اس اعتبار سے اب ذرا جو آراء آ رہی ہیں ان کو نوٹ کر لیجئے۔ پہلے تو 5 اقوال ہیں کہ جس میں کہ مفسرین نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ یہ پانچوں چیزیں ایک ہی ہیں۔ مثلاً یہ کہ حضرت مقاتل اور حضرت مسروق کی روایت جو ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالی عنہما، وہ یہ ہے کہ سب سے مراد فرشتے ہیں، جیسے سورہ صافات، والمرسلات عرفاً، قسم ہے ان فرشتوں کی جن کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، نازل فرماتا ہے، وہ بھی تو ظاہر بات ہے کہ رسول ہیں اللہ کے، جیسے کہ سورہ حج کے اندر وہ آیت ہم پڑھ چکی، اللہ تعالیٰ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، وہ بھیجے جانے والی ہستیاں، بڑی باعزت ہستیاں جن کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، بڑے خوشگوار انداز میں بھیجتا ہے۔ پھر فالعاصفات عصفا، پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ تیز و تند آندھیاں جو ہے لے کر آتی ہیں قوموں کے اوپر، جیسے کہ عاد کو ہلاک کیا گیا ہے، وہ آندھی جو ہے انہی فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب کی صورت دے کر بھیجا ہے۔ تو اس طریقے سے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ والناشرات نشرا، پھر وہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پھیلاتی ہیں، پھیلانے والی ہستیاں ہیں، مبارک ہستیاں، نورانی ہستیاں، فرشتے کہ جو اللہ کی وحی کو، اس کے پیغام ہدایت کو نشر کرتی ہیں۔ فالفارقات فرقا، پھر وہ فرق کر دیتی ہیں وہ ہستیاں، میں یہاں پہ اس لیے کیونکہ مؤنث کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے لہذا یہ لفظ بار بار لا رہا ہوں، حالانکہ بہرحال فرشتے ان کے لیے ہماری زبان میں یہ تانیث کا صیغہ جو ہے یہ ذرا مناسب معلوم نہیں ہوتا، عربی قواعد کا معاملہ دوسرا ہے، اس لیے بار بار وہ مبارک ہستیاں، وہ نورانی ہستیاں کہ وہ پھر فرق کر دیتی ہیں، جیسے کہ فرق کرنے کا حق ہے، حق و باطل نمایاں ہو جاتا ہے، کوئی اشتباہ نہیں رہتا اس نشر کے ذریعے سے جو احکام خداوندی اور وحی خداوندی کا نشر ان کے ذریعے ہوتا ہے، تو پھر حق و باطل، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی جدا ہو جاتا ہے۔ فالملقیات ذکراً، اور پھر وہ القاء کرنے والیاں ہیں وہ ہستیاں قلوب کے اندر۔ یہ نوٹ کر دیجئے کہ القاء جو ہے، الہام اور القاء، یہ صرف انبیاء کے لیے مخصوص نہیں ہے، وہ وحی نبوت تو یقیناً انبیاء ہی کے لیے ہے، لیکن القاء اللہ تعالیٰ کسی اپنے نیک بندے کے دل میں القاء فرما دیتا ہے کسی بات کا، الہام ہے۔ الہام اور القاء یہ سلسلے غیر انبیاء کے ساتھ بھی ہیں، کسی کے دل میں کوئی نیکی کا جذبہ کسی وقت ابھر آتا ہے، اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ خود ابھرا ہے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کے کسی فرشتے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر ایک نیکی کے جذبے کو ابھارا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ پانچوں قسمیں جو ہیں ان کا مدلول ایک لیا گیا، بعض حضرات نے ان سب سے مراد لیا فرشتے، اور چونکہ میں بتا چکا ہوں کہ واو کے اندر بھی یہ احتمال ہے کہ ایک ہی شے ہو، تو ایک جگہ پر اگر واو آ گیا ہے تو اس سے انہوں نے کوئی فرق جو ہے معنی اور مفہوم میں نہیں لیا، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ پانچوں چیزوں سے مراد ہے فرشتے۔ حضرت مجاہد اور حضرت قتادہ رحمہم اللہ کی رائے ہے، اور یہی مولانا اصلاحی صاحب نے اختیار کی ہے بڑے جزم کے ساتھ، اگرچہ وہ ان کا ایک اپنا خاص ذوق ہے، اس کے اعتبار سے جہاں کہیں بھی کوئی مادی تعبیر ہو سکتی ہو وہ اس کی طرف زیادہ رجحان رکھتے ہیں۔ بہرحال لیکن یہ رائے صرف ان کی تنہا نہیں ہے، حضرت مجاہد اور قتادہ کی رائے بھی ہے کہ اس سے مراد ہوائیں ہیں، والمرسلات عرفاً، پہلے یہ ہوائیں جو ہیں بڑی خوشگوار انداز میں چلتی ہیں، پھر یہ فالعاصفات عصفاً، پھر یہ جھکڑوں کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، تباہی لاتی ہیں، بربادی لاتی ہیں، پھر یہی ہوائیں ہیں جو بادلوں کو ابھارتی ہیں، اٹھاتی ہیں، پھیلاتی ہیں، والناشرات نشراً فالفارقات فرقاً، پھر یہ فرق کر دیتی ہیں، کہیں خشک سالی ہے جہاں بارش نہیں ہوئی، اور کہیں پر جل تھل ہو گیا ہے اور وہاں پر برکتیں جو ہیں وہ ظاہر ہو رہی ہیں۔ فالملقیات ذکر، اور یہی چیز جو ہے پھر لوگوں کے لیے نصیحت کا ذریعہ بن جاتی ہے، یہی فرق و تفاوت جو ہے وہ بہت سے لوگوں کو جو غفلت میں تھے انہیں جگانے کا سبب اور ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو یہ بھی ایک تعبیر ہے۔ ایک یہ بھی ہے کہ اس سے مراد ہیں قرآن کی آیات، قرآن مجید کی آیات، ان میں وہ بھی ہیں کہ جو بڑی خوشگوار ہوا کی طرح چلنے والی ہیں، آپ کے روح پر گویا کہ ایک بہت ہی خوشگوار اثر اور اس کے اندر نیکی کی ایک اور خیر کے جذبات کو ابھارنے والی۔ پھر ان میں وہ آیات بھی ہیں
فالعاصفات عصفا، جن میں زجر ہے، ملامت ہے، ڈانٹ ہے، ڈپٹ ہے، اللہ کی شان جلالی جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ اس انداز میں ان تمام کا مدلول جو ہے وہ آیات قرآنیہ بھی لیا گیا ہے۔ اسی سے انبیاء کرام بھی مراد لیے گئے، ان کے نفوس۔ اور اس میں آخری بات جو ہے، پانچواں قول یہ میں بیان کر رہا ہوں، یہ امام رازی کا، چونکہ ان کا اپنا ایک ذوق جو ہے وہ ذرا متصوفانہ ذوق بھی ہے، انہوں نے اب اس سے، چونکہ یہ الفاظ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہ الفاظ بالکل مجرد ہیں کہ یہ صفات ہیں، ان صفات کا موصوف تلاش کرنا یہ آپ کا اپنا ذہن ہے، آپ کی اپنی سوچ ہے، آپ اپنے فکر کو مہمیز دیجئے تو جدھر بھی وہ چلا جائے۔ الفاظ جو ہیں وہ تو اس کے اوپر جو ہے وہ ان کا انطباق بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے۔ تو امام رازی نے ایک جو باطنی کیفیت ہوتی ہے، صوفیانہ ایک تجربہ اور اس کے مختلف مراحل جو ہیں وہ مراد لیے ہیں۔ ایک رائے انہوں نے ظاہر کی ہے، یہ نہیں کہ وہ قطعیت کے ساتھ، اور ظاہر بات ہے کہ اس میں جزم جو ہے اور قطعی اور حتمی رائے دینا تو ممکن بھی نہیں، لیکن یہ کہ بڑا لطیف انداز ہے ان کا، وہ یہ ہے کہ مرسلات سے مراد وہ لیتے والمرسلات عرفاً۔ انسان اگر کبھی غفلت کے اندر پڑا ہوا تھا، وہ تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا، اچانک اس کے اندر خود اس کے اپنے اندر سے کوئی نیکی کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ابھرتی ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی کہا تھا، فرشتوں ہی کی طرف سے انسان کے اندر کوئی نیک جذبہ کسی بھی وقت اچانک جو ہے بڑی خوشگوار انداز میں وہ جذبہ جو ہے وہ پروان چڑھتا ہے، پھر وہ ایک آندھی کی شکل اختیار کرتا ہے اور وہ پورے وجود کے اندر سرایت کر جاتا ہے، اس میں سے ما سوا کی محبت کو نکال پھینکتا ہے، والناشرات نشرا، اور خیر کے جذبات کو اور میلانات کو ابھار کر لاتا ہے پوری قوت کے ساتھ، اور خیر جو ہے پورے وجود میں سرایت کر جاتا ہے۔ فالفارقات فرقا، اور پھر اب یہ ایک کیفیت ہے اس یعنی صوفیانہ تجربے کا ایک خاص یعنی سمجھیے کہ مرحلہ ہے، ایک مقام ہے، اور وہ یہ ہے کہ پھر فرق ہو جاتا ہے اس میں کہ وجود حقیقی صرف اللہ کا نظر آتا ہے اور اللہ کے سوا ہر شے باطل اور معدوم کے درجے میں نظر آنے لگتی۔ یہ فرق کہ وجود حقیقی صرف اللہ کا ہے اور باقی جو کچھ ہے وہ صرف ایک سراب ہے اور دھوکہ ہے اور فریب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے کچھ نہیں۔ بھئی یہی تو فرق کرنا ہے، حقیقت میں اور سراب میں یہ فرق ہو جائے۔ اور اس کے بعد فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا، اور پھر یہ کہ قلب و لسان انسان کے جو ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اندر رسم اللسان اور ہمتاً یاد الہی کی ایک کیفیت جو ہے انسان کے وجود میں یہ پیدا ہو جاتی ہے۔ اب یہ گویا کہ ایک مثال سمجھ لیجئے اسے کہ یہ الفاظ اتنے یعنی محتمل ہیں مختلف معانی کے کہ اس میں جن حضرات نے ان پانچوں قسموں کا ایک مدلول قرار دیا، ان میں سے ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد فرشتے ہیں، اور پانچوں آیات فرشتوں ہی کی مختلف کیفیات یا ان کے مختلف فرائض کو واضح کر رہی ہیں۔ دوسری رائے یہ کہ یہ ہوائیں ہیں، ہواؤں کی مختلف کیفیات، اور ہوائیں جو ہیں جو بھی اس دنیا کے اندر ان سے اس طبی جو نظام زندگی چل رہا ہے اس میں جو تغیرات آتے ہیں۔ تیسری یہ کہ اس سے مراد قرآن مجید کی آیات ہے۔ چوتھی یہ کہ اس سے مراد نفوس انبیاء ہیں، اور پانچواں اور آخری جیسا کہ میں نے عرض کیا ایک صوفیانہ تعبیر ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ ایک سالک کی اندرونی کیفیات کے مدارج ہیں کہ جب انسان کے اندر خیر کی طرف، بھلائی کی طرف، اللہ کی طرف توجہ ہوتی ہے تو کس طرح تدریجاً جو ہے اس کا ارتقا ہوتا ہے۔ اب دوسری طرف آئیے، ایک رائے یہ ہے کہ یہ مختلف آیات مختلف مدلولات کی حامل ہیں، مختلف معنی ہیں۔ ان میں سے ایک رائے یہ ہے کہ پہلی تین جو ہے وہ ہوائیں ہیں، والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، اور پچھلے دو فرشتے ہیں، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ اس میں جو آیا ملقیات ذکرن، تو یہ کافی نمایاں طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد فرشتے ہی ہیں کہ جو ذکر کے لانے والے اور القاء کرنے والے ہیں۔ ایک رائے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کی ہے، مجھے کوئی حوالہ ان کے ہاں نہیں ملا ہے کہ کوئی سابق میں کسی کا قول جو ہے انہوں نے نقل کیا ہو۔ ان کے نزدیک پہلی چار آیات جو ہیں والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، اس سے مراد تو ہوائیں ہیں، لیکن فالملقیات ذکرا اس سے مراد وہ فرشتے لیتے ہیں۔ ایک رائے جو مجھے اقرب معلوم ہوتی ہے الی الصواب واللہ اعلم، وہ یہ ہے کہ پہلی دو جو کہ فا کے ذریعے سے جڑی ہوئی ہیں ان کو بریکٹ کیا جائے، اور اس سے مراد ہے ہوائیں، والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا، یہاں پر گویا کہ فا کے ساتھ جڑ کر یہ بریکٹ ہو گئی، والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا، یہ ایک حصہ ہو گیا۔ وہ ہوائیں جو ابتدا میں بڑی خوشگوار انداز میں چلتی ہیں،
پھر وہ ایک جھکڑ تیز و تند آندھی کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ والناشرات نشرا، واو سے دوسری بریکٹ شروع ہوگی، والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا، یہ گویا کہ جڑ جائیں گے، اور اس سے مراد فرشتے ہیں۔ وہ فرشتے ہیں کہ جو وحی کو نشر کرتے ہیں، وحی کو پھیلاتے ہیں، وحی کو لے کر آتے ہیں، اور وحی ہی نہیں، نیکی کے میلانات، نیکی کے جذبات۔ یہ بات ذرا شاید بہت سے حضرات کے لیے نہیں ہو، اس لیے کہ ہمارے ہاں عام طور پر مذہبی مزاج کے جو لوگ ہیں، جو ذرا جدید فکر سے متاثر ہیں، ان کے سامنے یہ بات زیادہ واضح نہیں ہے کہ فرشتوں کا نزول حیات دنیاوی میں مسلسل ہوتا ہے، اہل ایمان کو بشارت دینے کے لیے، اہل ایمان کی ہمت بندھانے کے لیے۔ قرآن مجید میں بعض مواقع پر تو تعین کے ساتھ ہے کہ بدر میں فرشتے نازل ہوئے، ان ثبتوا الذین آمنوا، فرشتوں کو بھیجا گیا کہ جاؤ اہل ایمان کے قدموں کو جما دو، تثبیت، ان کے دل بھی ٹھکے رہے، قدم بھی جمے رہے۔ لیکن یہ جو نزول ملائکہ ہر وقت ہوتا ہے، اس لیے کہ اصل میں یہ ذرا ہٹ کر میں بات کہہ رہا ہوں کہ یہ خیر و شر کی کشمکش جو ہے اس دنیا میں، جو انسان اپنے باطن میں بھی محسوس کرتا ہے، خارج میں تو ہے ہی۔ کچھ قوتیں ہیں جو خیر کی طرف بلانے والی ہے، کچھ قوتیں ہیں جو شر کی طرف بلانے والی ہیں، باطن میں بھی ہے۔ باطن میں ہمارا نفس امارہ ہے جو شر کی طرف بلاتا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس امارہ، یہ ایڈ یا لیبیڈو جو ہے ہمارا، یہ تو برائی کی طرف بلاتا ہے۔ اسے تو اپنی تسکین چاہیے، سینشول گریٹیفیکیشن، بھوک لگی ہے، اسے تسکین چاہیے کہ مجھے میرے پیٹ کو بھرو، چاہے وہ حرام سے ہو چاہے حلال سے ہو، اس سے مجھے غرض نہیں۔ اگر جنسی جذبہ جو ہے وہ مشتعل ہو گیا، وہ تو اپنی تسکین چاہتا ہے، صحیح راستے سے ہو غلط سے ہو، جائز سے ہو ناجائز سے، اس سے کوئی غرض نہیں۔ تو یہ جو اینیمل انسٹنکٹس ہیں، ایڈ یا لیبیڈو جسے کہتا ہے فرائڈ، جس کو ہمارے یعنی قرآنی اصطلاح میں کہا جائے گا نفس امارہ، ان النفس لامارۃ بالسوء۔ لیکن یہ کہ جہاں ہمارے اپنے وجود کے اندر یہ ایک داعیہ شر موجود ہے، وہاں وہ داعیہ خیر بھی ہے، وہ روح ملکوتی جو ہمارے اندر ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جس کو کہ ویسٹرن فلاسفرز نے بھی کہا ہے کہ ڈیوائن سپارک، ایک شعلہ ملکوتی انسان کے اندر ہے، ماننا پڑتا ہے۔ اس لیے کہ کوئی کتا اگر وہ کوئی ہڈی یا کوئی اور چیز اس کے پاس ہے کھانے کی، کسی دوسرے کتے کو کبھی وہ ویلکم نہیں کرے گا کہ وہ بھی اس میں شامل ہو جائے۔ لیکن انسانوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے انسان کو بھوک لگی ہوئی ہے، اگر ایک روٹی ہے تو وہ ایسے بھی ہوں گے جو وہ ایک روٹی ہی کو اپنے پاس ہی رکھ کر بیٹھ جائیں گے، کسی کو شیئر نہیں کریں گے کسی کے ساتھ۔ لیکن انسانوں میں وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو ایک روٹی میں بھی کسی کو حصے دار بنانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس کو آپ خالص نفسانیت کی بنا پر اس کی کوئی ایکسپلینیشن ممکن نہیں۔ معلوم ہوتا ہے نیکی کا کوئی اندر چنگاری انسان کی ہے، کوئی ڈیوائن سپارک ہے۔ تو گویا کہ ہماری شخصیت کے باطنی وجود کے اندر بھی خیر اور شر کے داعیات دونوں موجود ہیں۔ وہ روح ربانی ہمیں بلندی کی طرف ابھارنا چاہتی ہے، یہ نفس امارہ ہمیں پستی کی طرف لے جانا چاہتا ہے، یہ نفس جو ہے یہ برائی کی طرف ہمیں آمادہ کرتا ہے۔ تو وہ ملکوتی روح جو ہے ہماری، وہ ڈیوائن سپارک روح ہے جس کو کہا گیا ہے کہ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، وہ ہمیں خیر کی طرف دعوت دینے۔ اچھا، خارج میں داعی خیر بھی ہے، داعی شر بھی ہے، انبیاء ہیں، اولیاء اللہ ہیں، مبلغین ہیں، مربی ہیں، مزکی ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ خیر کی طرف بلانے والے ہیں۔ دوسری طرف یہ فساق و فجار ہیں، یہ ساری قوتیں موجود ہیں، فحاشی کی طرف دعوت دینے والے، یہ سب داعیان شر موجود ہیں۔ اسی طریقے سے خارج میں غیر مرئی قوتیں بھی ہیں۔ ہمیں یہ تو نظر آ جاتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے برائی کی طرف بلا رہا ہے یا برائی کی ترغیب دے رہا ہے، لیکن ہمیں نظر نہیں آتا کہ وہ جنات جو ہے، شیاطین جن، وہ بھی تو ہمارے در پہ ہیں، ہمیں بدی کی طرف دھکیلنے والے، بدی کی طرف بلانے والے۔ اور یہ جب تک بیلنس نہیں ہوگا، جب تک کہ یہ بات آپ کے سامنے نہ آ جائے کہ فرشتے بھی ایک غیر مرئی وجود ہیں، وہ ہمیں نیکی کی ترغیب دیتے ہیں، بھلائی کی طرف بلاتے ہیں، وہ ہمارے دلوں میں اچھے میلانات کا القاء کرتے ہیں۔ اگر کوئی خیر ہم سے وجود میں آتا ہے تو ہمیں تھپکی دیتے ہیں۔ یہ انداز جو ہے یہ بھی فرشتوں کا۔ تو گویا کہ یہ 6 قوتیں میں نے گنوائی ہیں، 2 ہمارے اندر ہیں، داعی الی الخیر، داعی الی الشر۔ الی الشر نفس امارہ، داعی الی الخیر روح ملکوتی جو ہمارے اندر ہے، روح ربانی کہنا چاہیے۔ خارج میں مرئی فرشتے نہیں، غیر مرئی فرشتے ہیں نیکی کی طرف بلانے والے اور ترغیب دینے والے، اور ادھر جنات ہیں، شیاطین جن، تمام جن نہیں، جنوں میں اچھے بھی ہیں، لیکن شیاطین جن وہ غیر مرئی ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، وہ بدی کی طرف بلاتے ہیں۔ اور ظاہر اور مرئی جو ہے ان میں انسان ہے، انسان داعی خیر، اللہ کے رسول، اللہ کے نبی اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے،
جیسے کہ فرمایا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، جو میرا اتباع کرتے ہیں وہ بھی بلاتے ہیں اللہ کے راستے کی طرف اور بلاتے ہیں علی وجہ البصیرۃ۔ اسی طریقے سے وہ شر کی طرف بلانے والے، غلط نظریے، غلط افکار پھیلانے والے، انسان کے نفسانی اور سفلی جذبات کو بھڑکانے والا لٹریچر پیدا کر رہے ہیں جو انسان کے اندر جو ہے ان کے جو سفلی میلانات ہیں ان کو بھڑکائے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ بالکل ایک بیلنسڈ ہے معاملہ کہ خارج میں بھی اور باطن میں بھی۔ بہرحال پہلی دو جو ہے ہوائیں ہیں والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا، اور دوسری تین والناشرات نشرا، یہ القاء ہوتا رہتا ہے فرشتوں کی طرف سے، ملقیات ذکرہ، اور یہ کہ وہ فرق کرتے رہتے ہیں، حق و باطل کی تمیز ہوتی رہتی ہے، خود انسان پر منکشف ہوتا رہتا ہے، انسان کا دل اسے بتاتا ہے کہ کیا شے صحیح ہے کیا غلط ہے، جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ حضور نے فرمایا استفت قلبک، اپنے دل سے پوچھو، وَلَوْ أَفْتَاكَ الْمُفْتِي۔ تو یہ تینوں جو قسمیں ہیں، ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد ہے فرشتے جو خیر کے میلانات و جذبات کو ابھارتے بھی ہیں، پھیلاتے بھی ہیں، حق و باطل کے مابین امتیاز کرنے کی صلاحیت انسان کے اندر پیدا کرتے ہیں، اور جیسے کہ وحی آتی ہے تو صحیح اور غلط کا امتیاز ہو جاتا ہے، فالملقیات ذکرہ، اس میں تو ظاہر بات ہے کہ اکثر کی رائے یہی ہے کہ یہ اس سے مراد فرشتے ہیں۔ بہرحال ان قسموں کے بعد فرمایا انما توعدون لواقع، یہ تمام چیزیں گواہ ہیں اس پر، یہ سارا اہتمام اللہ نے یوں ہی نہیں کیا، اب اس میں مختلف پہلوؤں سے مقسم بہی اور مقسم علیہ کا جو ایک تعلق ہے وہ قائم ہو جائے گا۔ اللہ نے اگر یہ مادی اہتمام تمہارے لیے کیا ہے اور یہ سارا جو عالم جو ہے اس کی بساط بچھائی ہے، تو آخر تمہارے اوپر یہ سارے احسانات یہ صرف اس لیے تو نہیں ہے کہ کھاؤ پیو اور عیش کرو اور اس کے بعد بس ختم ہو جاؤ، کسی نے خیر کمایا تو اور شر کمایا تو کوئی نتیجہ کہیں نہیں نکلے گا۔ یہ پورا نظام بڑا مربوط نظام ہے، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ یہ خوان نعمت جس نے بچھایا ہے وہ پھر تم سے کچھ جواب دہی بھی اس کے سامنے ہوگی اور سوال بھی ہوگا اور اس کی جزا و سزا بھی ہوگی۔ جس نے ان نعمتوں کا حق ادا کیا ہے ان کو نوازا جائے گا، ان کو لازماً عقل کا منطق کا تقاضا ہے کہ انہیں جزا دی جائے، انہیں بدلہ دیا جائے، ان کا اعزاز اور اکرام ہو، اور جنہوں نے ناشکری کی ہوگی عقل اور منطق کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو سزا دی جائے۔ تو انما توعدون لواقع، یہ تمام چیزیں۔ اسی طرح اگر ہم نے فرشتے بھیجے، اگر ہم نے وحی نازل کی، اگر ہم نے اپنی کتابیں اتاری، آخر کس لیے؟ وہ جو فرق دنیا میں ہو گیا کہ ایک طرف اہل حق تھے جنہوں نے کہ اس سے فائدہ اٹھایا، ایک طرف وہ اہل زیغ تھے، اہل باطل تھے کہ جنہوں نے اسے رد کر دیا۔ دنیا کے اندر بھی تم نے دیکھا کہ قومیں ہلاک کر دی گئی، فرق نمایاں ہو گیا، حضرت نوح اور ان کے ساتھی بچا لیے گئے اور بقیہ پوری قوم غرق کر دی گئی۔ اسی طریقے سے حضرت ہود اور ان کے ساتھی اہل ایمان بچا لیے گئے، باقی پوری قوم عاد جو ہے وہ ختم کر دی گئی، ہلاک کر دی گئی۔ تو یہ فالفارقات فرقا، یہ جو ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے؟ تاکہ تم پر یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ اندھیر نگری چوپٹ راج نہیں ہے، بلکہ یہاں ایک نظام عدل اور نظام مجازات، قانون مجازات ہے جو قائم ہے۔ جب دنیا میں اس کا یہ مظہر دیکھ رہے ہو تو یقیناً اس کا جو آخری فیصلہ ہونے والا ہے، اس کی جو خبر دی جا رہی ہے وہ بھی جھوٹی نہیں ہے۔ انما توعدون لصادق وان الدین لواقع، جس چیز کی کہ تمہیں دھمکی دی جا رہی ہے یا جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ سچا ہے، اور دین یعنی جزا و سزا وہ واقع ہو کر رہے۔ یہاں پر جیسا کہ میں نے عرض کیا ان دونوں آیتوں کے مفہوم کو جمع کر دیا گیا، انما توعدون لواقع۔ اب آگے چلیے فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، اب یہ وہ قیامت کی جو کیفیات ہیں، جبکہ وہ جو زلزلہ آئے گا جسے کہ کہیں واقعہ کہا جاتا ہے، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، کہیں ہم نے اس کو پڑھا ہے تو سورہ قیامہ کے اندر اس کی کچھ اور شکلیں جو ہے، کچھ اور کیفیات جو ہے اس کی بیان کر دی گئیں۔ یہاں پر جو ہے 3 آیتوں میں اسی وقوع قیامت کا وہ جو ہولناک نقشہ ہے، اس وقت جو بھی یہ مادی نظام ہے اس کائنات کا، میں نے کہہ تو دیا لفظ کائنات، لیکن میں اس میں وضاحت کر دینا چاہتا ہوں، اور اس پر چونکہ تھوڑا ہی عرصہ ہوا ایک کتاب چھپی ہے، دی میکینکس آف دی ڈومز ڈے، ایک پاکستانی ہی فزسسٹ ہے، فزکس کے کافی بڑے ماہر ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے، اور اس سے یہ ہے کہ قیامت کا ایک نقشہ انہوں نے یہ کھینچا ہے جو میرے دل کو لگا ہے کہ یہ قیامت جو ہے ایک تو ہے پوری کائنات کی قیامت، پورے کائنات کی بساط کا لپیٹا جانا، ایک ہے مختلف گیلیکسیز جو ہیں ان کی قیامت واقع ہو جانا، اور وہ قیامت تو واقع ہوتی آ رہی ہے، چلا آ رہا ہے سلسلہ،
اس لیے کہ سائنس نے آج یہ بتایا ہے کہ پوری گیلیکسیز گم ہو جاتی ہیں، وہ بلیک سپاٹس رہ گئے ہیں، بلیک ہولز رہ گئے ہیں صرف کے جو نظر آتے ہیں، اور اس کے اندر پوری گیلیکسیز گم ہو چکی۔ تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ جس قیامت کا قرآن مجید میں نقشہ کھینچا گیا ہے وہ پوری کائنات کی تباہی کا معاملہ ہے۔ عین ممکن ہے کہ یہ جو ہمارا خطہ ہے، اس کائنات کا یہ حصہ جس میں یہ زمین واقع ہوئی ہے اور جس میں یہ نوع انسانی کا معاملہ ہے اور یہاں جو رسول بھیجے گئے ہیں، ان کا حساب کتاب، ان کی جزا و سزا، اس کے لیے کسی ایک اس حصے کے اندر جو ہے یہ عظیم قسم کا ایک حادثہ رونما ہو اور تباہی ہو، اور سورج اور چاند جیسے کہ کہا گیا جمع الشمس والقمر، سورج اور چاند جمع ہو جائیں۔ اب سورج اور چاند سے کسی زمانے میں تو انسان یہ سمجھتا ہوگا گویا کہ پوری کائنات ہی کا ذکر ہو گیا۔ آج ہمیں معلوم ہے کہ کروڑ جو ہے وہ سورج موجود ہے اس کائنات کے اندر، گیلیکسیز جو ہیں اس کا تصور کیجئے، اور پھر ان کے اندر کتنے سٹارز ہیں اور ان میں سے ہر ایک کے گرد جو ہے وہ کتنے سیارے گھوم رہے ہیں۔ اس اعتبار سے جیسے کہ بعض جگہ پر آیا بھی ہے کہ یہ ایک نقشہ جو ہے ایک بساط ایک دفعہ لپیٹی جائے گی، پھر اس کو کھول بھی دیا جانا ہے، پھر آخرت کا عالم آنا بھی ہے۔ تو یہ پوری کائنات کی تباہی کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ ایک حصہ کائنات کے اندر ایک کیفیت دوسری کیفیت میں تبدیل کر دی جائے گی۔ یہ ہے در حقیقت کی جو نقشہ اب سامنے آ رہا ہے۔ بہرحال وہ جو ایک ہے زلزلہ کہیں ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، وہ قیامت کا اور ساعت کا زلزلہ جو ہے وہ بڑی شے ہے، وہ جو ہلچل مچے گی، اس کے لیے مختلف تعبیرات ہیں۔ یہاں 3 آیات آئی۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، جبکہ ستارے مٹا دیے جائیں گے، بے نور کر دیے جائیں گے۔ یہ بات سورہ قیامہ میں چاند کے بارے میں بھی آئے، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور خسف کے دونوں معنی میں نے وہاں بیان کیے تھے، بے نور ہو جانا اور یہ کہ اس کا دھس جانا سورج کے اندر، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ۔ بہرحال یہ بقیہ مقامات پر بھی آیا ہے وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، جبکہ یہ کچھ پھیکے سے پڑ جائیں گے، بے نور ہو جائیں گے، کوئی ایسی کیفیت ہوگی اس وقت زلزلۃ الساعۃ کے وقت۔ یہ نہیں فرمایا گیا کہ یہ بالکل رہیں گے نہیں، بلکہ یہ ہے کہ ان کی جو کیفیت ہے اس میں ایسی تبدیلی آئے گی کہ یہ چمک دمک جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور یہ کہ ان کے اندر ایک جیسے کہ مٹا دیا جاتا ہے، کوئی آثار ہو اور ان کے نشان مٹا دیے جائیں، ان کا مدھم پڑ جانا، دھیما پڑ جانا۔ یہ چراغ جو ہیں جس طرح ٹمٹما رہے ہیں بہت دھیمے ہو جائیں گے۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جبکہ آسمان جو ہے اس میں دراڑیں پڑ جائیں گی، اس میں رخنے پڑ جائیں گے۔ فرج کہتے ہیں کسی شے کے اندر کوئی دراڑ ہو، اس لیے جب کسی فصیل کے اندر دراڑ پڑتی ہے تو وہ بھی فرج ہے، یہ دراڑ جو ہے کوئی رخنا پڑ جانا۔ تو یہ اذا السماء فرجت، اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید میں یہ مضمون تو بہت کثرت سے آیا ہے۔ اب سما سے مراد کیا ہے؟ آج تک ابھی ہم پورے تیقن کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ سماوات اور سما اس سے اصل مراد کیا ہے۔ آیا یہ کہ ایک سولر سسٹم جو ہے اس کی جو بھی حد ہے اس کو اس کا پہلا آسمان مانا جائے، یا یہ کہ ایک گیلیکسی جو ہے اس کی جو حد ہے اس کو آسمان مانا جائے؟ یہ تو ابھی بار بار میں عرض کر چکا ہوں، جتنی مرتبہ بھی اس مقام سے گزرا ہوں قرآن مجید میں جہاں سما کا ذکر آیا، میں نے عرض کیا کہ ابھی اس کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں، ابھی تو ہمیں اس کو آئندہ پر چھوڑنا ہی پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ ہی کے علم میں ہے کہ سماوات کی اصل حقیقت کیا ہے۔ لیکن یہ مضمون کثرت سے آتا ہے، اس میں دراڑیں پڑیں گی، یہ پھٹ جائے گا، اس کی کیفیت ایسے ہو جائے گی سماو کوشتت، جیسے کہ کسی جانور کے اوپر سے کھال اتار لی جائے اور سرخ جو اس کا گوشت ہے وہ سامنے آ جائے۔ یہ مضمون جو ہے یہ تو جب وہ حقیقت آئے گی تبھی پتہ چلے گا اور معلوم ہوگا کہ واقعتاً قرآن مجید نے اس کے لیے جو مختلف ڈسکرپشنز جو ہیں جو دی ہیں وہ بالکل صحیح تھی، لیکن اس وقت بحالت موجودہ اس کے مفہوم کی صحیح تعیین اور وہ پورے تیقن کے ساتھ یہ ممکن نہیں ہے۔ اذا السماء انشقت آتا ہے ایک سورہ مبارکہ جو آخری پارے میں شروع ہوگی، جبکہ آسمان پھٹ جائے، شق ہو جائے گا۔ کہیں آتا ہے اذا السماء انفطرت، جبکہ آسمان، انفطار کے معنی بھی پھٹ جانا ہے، فطر کے معنی کسی شے کا سلسلہ منقطع ہو جانا۔ اسی طرح فرمایا سورہ رحمان میں فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، جب آسمان پھٹ جائے گا اور ایسے ہو جائے گا جیسے کہ اب اس کے بھی مختلف مفہوم لیے گئے ہیں، وہ میں سورہ رحمان میں بیان کر چکا ہوں، تیل کی تل چھٹ کے مانند کو خاص رنگ اس کا، اور وہ کہیں جو کہا گیا کوشتت، جیسے کہ کسی جانور کی کھال اتار لی جاتی ہے تو اب اس کا جو گوشت ہے وہ نظر آتا ہے سرخ، وہ مفہوم۔ یا جیسے کہ فرمایا گیا ہے وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، یہ سورہ حق میں ہم پڑھ چکے ہیں۔
تو یہ مضمون بکثرت آیا ہے قرآن میں۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ۔ اب نسف کا مفہوم ہے کسی شے کو ذرہ ذرہ کرنا، اور پھر یہ کہ جب ذرات کی شکل میں ہوگا تو وہ منتشر بھی ہو جائے گا اور وہ پھیل جائے گا، غبار کی مانند اڑ جائے گا۔ چنانچہ سورہ طٰہٰ میں یہ مضمون آیا ہے، یسألونک عن الجبال فقل ینسفھا ربی نسفا۔ یہ پوچھتے ہیں ان پہاڑوں کے بارے میں، یہ تو بڑے جمے ہوئے ہیں، بڑے ٹکے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں، بہت سخت ہیں، جامد ہیں، ٹھوس ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ تو فرمایا کہہ دیجئے اے نبی کہ تیرا رب ان کو ریزہ ریزہ کر کے اور اڑا دے گا، حباء منصورا، وہ حباء منصورا بن جائیں گے۔ کہیں اس کے لیے کوئی اور مختلف، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے سورہ قاریہ میں آئیں گے الفاظ، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، دھنکی ہوئی روئی یا دھنکی ہوئی اون کے مانند، گالوں کے مانند جو ہے، یہ جیسے کہ ہِیَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابَ آیا ایک جگہ پر کہ تم ان کو دیکھ رہے ہو بڑے جمے ہوئے ہیں، ٹھوس ہیں، وَهِیَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابَ، اس وقت تو یہ تمہارے پہاڑ جو ہے یہ ایسے ہوں گے۔ اور آج اس کی حقیقت ہم پر واضح ہے، پہلے تو آدمی نہیں سمجھ سکتا تھا کہ یہ بادل کیسے چلتے ہیں اور بادلوں کی حقیقت کیا ہے، لیکن آج جب آپ جہاز میں بیٹھ کر بادلوں کو چیرتے ہوئے اوپر جاتے ہیں یا چیرتے ہوئے نیچے اترتے ہیں تب صاف نظر آتا کہ بادل کیا ہے، معلوم ہے کہ ایک طرح کا غبار سا ہے، اس کی کوئی ٹھوس حقیقت نہیں ہے۔ تو تم اسے دیکھ رہے ہو کہ یہ جامد ہے، وہی تمر مر السحاب، وہ تو اس طریقے سے چل رہے ہوں گے، اس طریقے سے وہ منتشر ہو چکے ہوں گے اس کے اجزاء، اور وہ اس طرح چل رہے ہوں گے جیسے بادل چلتے ہیں۔ اور سورہ نبا میں آ جائے گا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، یہ پہاڑ چلا دیے جائیں گے اور یہ ہو جائیں گے ریت کے معنی۔ سراب کہتے ہیں وہ چٹیل میدان جس میں ریت پڑا ہوا ہے، اور اسی وجہ سے اس کے اندر جو عکس آتا ہے چیزوں کا اور آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے کہ یہ کوئی پانی ہے یہاں پر۔ سورۃ المزمل میں الفاظ آ چکے ہیں وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا، تو یہ مختلف تعبیرات ہیں، اور یہاں پر ان 3 آیات میں ایک بات نوٹ کرنے کی ہے کہ یہ صورتیں جو اب ہم پڑھ رہے ہیں، اور یہ سورہ قاف سے سمجھیے کہ سلسلہ شروع ہوا ہے جس کو آخری منزل کہا جاتا ہے، اور ہمارے یہ مکی اور مدنی صورتوں گروپ کے اعتبار سے اس میں 2 گروپ آ جاتے ہیں۔ ان میں یہ ہے کہ لغت کے اعتبار سے بڑے مشکل مقامات ہیں، آسان نہیں ہے یہ۔ ہم تراجم کی مدد سے اور مختلف جو لوگوں نے تحقیقیں کی ہیں ان کے حوالے سے بہرحال ایک رائے قائم کر لیتے ہیں، لیکن ان الفاظ کی پوری کنہ تک پہنچنا اور ان کی اصل حقیقت کو، اس کے لیے تو لغت کا بہت گہرا علم جو ہے بہت ضروری ہے، بہت مطالعہ اس کے لیے لازم ہے۔ لیکن یہ کہ اس سے جو چیز ہم اخذ کر رہے ہیں کہ یہ وہ زلزلۃ الساعہ ہے، وہ قیامت کے وقت جو ہلچل پیدا ہوگی، کتنے بڑے حصے میں ہوگی اس کائنات کی وہ ہم نہیں جانتے۔ کبھی یہ تصور تھا اور یہ ہو سکتا ہے واللہ عالم، اب بھی میں اس کی نفی مطلق نہیں کر سکتا کہ شاید یہ پوری کائنات کے اندر زلزلہ ہو، لیکن یہ تصور بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کسی ایک گیلیکسی کے اندر، ایک گیلیکسی کی قیامت آ رہی ہے۔ اس لیے کہ سورہ طلاق میں جیسے کہ آیا ہے کہ جیسے آسمان ہے ویسے ہی اتنی ہی زمینیں بھی ہیں، تو اب ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے علاوہ بھی کوئی زمینیں موجود ہوں اور ہمارے علاوہ بھی کہیں کائنات کے اندر اس طرح کا جو نظام ہے زندگی کا اور حیوانات کا وہ موجود ہو، واللہ عالم۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ صرف اس سولر سسٹم کے اندر سارا زلزلہ آئے، جیسا کہ ہماری جو ایسٹرونومی ہے وہ بتاتی ہے۔ سورج میں تو اب بھی طوفان اٹھتے رہتے ہیں، بہت بڑے بڑے طوفان آتے ہیں، کسی وقت وہ طوفان اتنا بڑا ہو کہ اس پورے کے پورے سولر سسٹم کو، کہ جس کا پورا دار و مدار ہی سورج کی کشش اور سورج کے گرد جو یہ سیارے گھوم رہے ہیں اس کے اوپر دار و مدار ہے، اسی کے اندر وہ ہلچل اور وہ تصادم اور ایک دوسرے کے ساتھ کروں کا ٹکرانا اور اس کے نتیجے کے اندر یہ کیفیات پیدا ہو جائیں، تو یہ بھی ممکن ہے پوری کائنات کا مسئلہ ہو۔ لیکن زیادہ قرین قیاس یہ معلوم ہو رہا ہے اب ہمارا علم جہاں تک پہنچا ہے اس کے اعتبار سے کہ یہ کسی محدود خطے کے اندر یہ صورت ہوگی جس کے نتیجے میں زمین کا معاملہ جو ہے اور زمین پر بسنے والے اور زمین پر جو نوع انسانی رہی اس کے حساب کتاب کے لیے یہ بساط ایک دفعہ لپیٹ کر اور پھر دوبارہ ایک نئی صورت میں اس کو بچھا دیا جائے گا۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، جبکہ رسولوں کا وقت معین ہو جائے گا۔ یہ اقتت اصل میں وقتت ہے، وقت سے توقیت باب تفعیل اور اس سے پھر یہ مجہول کا صیغہ، اس سے یہ اقتت بن گیا ہے، واو نے الف کی شکل اختیار کی۔ یہ تو ہوا ان کا وقت معین ہو جائے گا، اس سے مراد کیا ہے کہ جیسا کہ یہ مضمون پھر مدنی صورتوں میں بار بار آیا ہے
دنیا میں رسول اتمام حجت کرتے تھے اپنی قوموں پر، اپنی دعوت سے، تبلیغ سے، اپنی ذاتی مثال سے، شہادت عملی، شہادت قولی، شہادت انفرادی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری درجے میں کر دی شہادت اجتماعی نظام قائم کر کے دکھا دیا، یہ ہے اللہ کا دین، یہ ہے اس کی عملی شکل۔ تو یہ ہے وہ شہادت اور حجت کے جو رسول اس دنیا میں لوگوں پر، انسانوں پر، اپنی اپنی امتوں پر، اپنی قوموں پر کرتے رہے۔ اب اسی کا ایک ظہور ہوگا قیامت کے دن، محاسبہ اخروی، وہ جو عدالت اخروی ہے اللہ کی، اب اس میں پیشی ہوگی۔ ایک ایک قوم، ایک ایک امت کا جب معاملہ ہوگا پیشی کے لیے، تو پھر اس کا رسول پہلے کھڑا ہوگا اور وہ وہاں پر گواہی دے گا، ٹیسٹیفائی کرے گا، جسے آپ کہتے ہیں پروزیکیوشن وٹنس، سرکاری گواہ کی حیثیت سے کھڑے ہو کر رسول گواہی دیں گے، اے اللہ تیرا پیغام جو ہم تک پہنچا تھا ہم نے ان تک پہنچا دیا تھا، ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی تھی، پروردگار ہم نے اس میں کوئی کمی نہیں کی۔ یہ وہ مضمون ہے کہ جو ایک مکی صورت میں بھی بڑے پرجلال انداز میں آیا ہے، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، تو ہم لازماً پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف کے ہم نے رسولوں کو بھیجا، اور ان سے بھی جن کو رسول بنا کر بھیجا، اس لیے کہ یہ ذمہ داری جو ہے بہت بڑی ہے، بڑی نازک ہے۔ اللہ کا پیغام، اللہ کی وحی ایک شخص تک آئی، ظاہر بات ہے پوری قوم کے پاس تو فرشتہ نہیں آیا، پوری قوم کے پاس تو وہ کتاب نازل نہیں ہوئی، پوری قوم کو تو اللہ نے ایک ایک فرد تک تو وہ بات نہیں پہنچائی۔ اب یہ پوری ذمہ داری جو ہے اس فرد کی ہے، وہ رسول وہ بڑے کٹھن ذمہ داری کا حامل ہو گیا ہے، اس امانت کو پہنچائے اور پہنچانے کا حق ادا کرے۔ اگر وہ نہیں کرتا بالفرض تو گویا کہ لوگوں کی گمراہی کا وبال اس پر آ جائے، تم نے پہنچایا کیوں نہیں؟ تمہارے پاس امانت تھی ہماری، تمہیں پہنچانا تھا نوع انسانی کو۔ اگر وہ پہنچا دے اور پہنچا ہی نہ دے، پہنچانے کا حق ادا کر دے تو وہ بری ہو گئے، اب محاسبہ ہوگا، اب تم بتاؤ تم نے کیا کیا۔ یہ ہے در حقیقت فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، ہم لازماً پوچھیں گے ان سے جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم لازماً پوچھیں گے مرسلین سے، بھیجے ہوئوں سے، رسولوں سے، کہ تم نے وہ پیغام پہنچا دیا یا نہیں۔ یہی ہے کہ جو مضمون بار بار آیا ہے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، سورہ نساء کی جو آیت ہے، ویسے تو سورہ نحل میں بھی یہ مضمون آیا ہے، بلکہ 2 مرتبہ آیا ہے، لیکن سب سے زیادہ نمایاں ہو کر اور واضح ہو کر یہ مضمون سورہ نساء کی آیت نمبر 41 میں آیا ہے۔ فَكَيْفَ، کیا ہوگا اس دن، کیا بیتے گی، ذرا تصور کرو کیا حال ہوگا اس دن۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، ہر امت میں سے ہم لا کر کھڑا کریں گے، انہی میں سے ہوتے تھے رسول، انہی کے بھائی بند، انہی کا کت اینڈ کن، انہی میں سے، من كُلِّ أُمَّةٍ بِرَسُولٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شہیدہ، اور اے محمد ہم آپ کو لائیں گے ان کے خلاف گواہی دینے کے لیے، ان پر گواہ بنا کر۔ اور علا کا لفظ آتا ہے حرف جار عربی زبان میں کسی کی مخالفت کے لیے، لام آتا ہے کسی کے حق میں کوئی شے ہو، القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن یا حجت ہے تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف، یا تو اسے مانو گے، اس پر عمل کرو گے، اسے حرز جاں بناؤ گے، اسے اپنا امام بناؤ گے، تو یہ تمہارے لیے دلیل راہ ہے، حجت ہے اس دنیا میں، اور یہی تمہارے لیے شافع بن کر کھڑا ہوگا قیامت کے دن کہ پروردگار تیرا یہ بندہ مجھے پڑھتا رہا، مجھ کو سمجھتا رہا، مجھ پر غور کرتا رہا، مجھ پر عمل کرتا رہا، میری پیروی کرتا رہا۔ القرآن حجت لک او علیک، یا پھر تمہارے خلاف، پروردگار یہ مانتا تھا کہ میں تیری کتاب ہوں، پھر اس نے مجھے نہیں پڑھا، ہر شے کو سمجھا، مجھے نہیں سمجھا، اور سمجھا بھی تو مجھ پر عمل نہیں کیا۔ القرآن حجت لک او علیک، تو یہی وہ لفظ آتا ہے، وہ حرف جو ہے علا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اور اس پر آپ کو واقعہ یاد ہوگا، میں نے اس کو نقل بھی کیا ہے، مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق نامی جو میرا کتاب چاہے اس میں، اس آیت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمائش کی کہ قرآن پڑھو، مجھے قرآن سناؤ، تو میں نے عرض کیا کہ حضور آپ کو سناؤں، آپ پر تو نازل ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن مجھے دوسروں سے سن کر کچھ اور حظ اور کیفیت حاصل ہوتی ہے، تم سناؤ۔ تو امتثال امر میں انہوں نے سورہ نساء شروع سے پڑھنی شروع کی۔ اب حضور سر جھکائے بیٹھے ہوئے ہیں یا تشریف فرما ہے،
اور ظاہر بات ہے کہ عبداللہ ابن مسعود پڑھ رہے ہیں تو ان کی گردن جھکی ہوئی ہے، تلاوت کر رہے ہیں، قرات کر رہے ہیں۔ جب اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو حضور نے فرمایا حسبک حسبک، بس کرو بس کرو۔ اب وہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود کہ میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا حضور کی آنکھوں سے آنسو آ رہے، اس لیے کہ اپنی قوم کے خلاف گواہی دینی ہوگی کہ پروردگار میں نے پہنچا دیا تھا انہیں۔ ظاہر بات ہے اس میں ابو لہب بھی ہے، اپنا ہی حقیقی چچا ہے، اس میں تو ابو طالب بھی ہے، بہرحال وہ بھی ایمان نہیں لائے، اس دنیا سے بغیر کلمہ شہادت ادا کیے چلے گئے۔ یہ ساری گواہی کن کے خلاف پڑے گی؟ جیسے ابھی 2 جمعوں میں نے بیان کیا ہے کہ رسالت اور نبوت رحمت ہے، لیکن سب کے حق میں نہیں۔ رحمت تو انہی کے حق میں ہے جنہوں نے اس کی ہدایت اور رہنمائی سے فائدہ اٹھایا، جنہوں نے اس سے استفادہ نہیں کیا ان کے تو الٹا خلاف پڑ گیا معاملہ کہ اگر پہلے رسول کی آمد سے پہلے وہ کوئی عذر پیش کر سکتے تھے، کوئی بہانہ بنا سکتے تھے، کوئی رعایت انہیں حاصل ہو سکتی تھی، تو اب وہ ختم ہوا کہ اب تو تمہارے اوپر آخری درجے میں حجت قائم کر دی گئی، لہذا اب تم کسی رعایت کے مستحق نہیں رہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں اللہ کا قاعدہ یہ رہا ہے کہ جب رسول بھیج دیا گیا پھر بھی اگر کسی قوم نے کفر ہی پر جو ہے اصرار کیا اور اسی کے اوپر وہ بضد رہی تو پھر اس کو ہلاک کر دیا گیا۔ نو کنسیشن ناؤ، اب کوئی موقع نہیں کسی رعایت کا۔ تو یہ ہے جس کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، معلوم ہوتا ہے کہ رسولوں کا اس وقت ایک ٹائم ٹیبل معین ہو جائے گا۔ اب یہ پہلا جو 3 آیات تھی، میں نے جیسا کہ کئی مرتبہ عرض کیا، جب ہم قیامت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہم بہت سی چیزوں کو اور بہت سے ایک دوسرے سے جدا اور نہ معلوم کتنا ان میں فصل ہوگا زمانی اعتبار سے، ان مرحلوں کو ہم جمع کر لیتے ہیں۔ یہ مرحلے 3 ہیں۔ ایک مرحلہ ہے وہ الساعہ والساعۃ ادھیٰ وامر، جس کو کہا گیا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ یہ نقشہ جو ہے فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، یہ وہ الساعہ ہے، وہ قیامت ہے۔ اس کے بعد تو وہ ہلاکت ہے جو سب پر طاری ہو جائے گی، تمام جتنے بھی اس وقت ذی حیات ہوں گے، سوائے جو بھی اللہ تعالیٰ کسی جگہ پر آیا ہے الا ما شاء ربک یا الا من شاء اللہ، باقی یہ کہ سب کے اوپر ہلاکت ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر دوسرا مرحلہ آئے گا، بعث بعد الموت۔ یہ بعث بعد الموت جو ہے یہ ہے دوسرا مرحلہ۔ پھر وہ تیسرا مرحلہ ہے جسے قیامہ کہا جاتا ہے، پیشی ہو رہی ہے، اب کھڑے ہوئے ہیں اللہ کے حضور میں، یہ ہے یوم القیامہ۔ تو یہ مراحل اب ان میں کتنا کتنا فصل ہوگا یہ آج ہم نہیں جانتے۔ اس پہلی الساعہ وہ قیامت، ہم تو لفظ قیامت کا اطلاق ہم تینوں پر کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایک وہ الساعہ ہے، پھر بعث بعد الموت ہے، پھر قیامہ ہے، پھر کھڑے ہونا ہے اللہ کے حضور میں۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن کے لوگ کھڑے ہوں گے اپنے رب تمام جہانوں کے پروردگار کے حضور میں۔ تو یہاں پہلی 3 آیات میں وہ الساعہ کا بیان تھا، فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، اور اب جو آ رہا ہے یہ ہے وہ القیامہ، اب جبکہ پیشی کا وقت آ رہا ہے۔ ظاہر بات ہے اس میں کوئی ٹائم ٹیبل ہوگا جو اناؤنس کر دیا جائے گا، کتنے کتنے وقفے سے مختلف امتیں آئیں گی، اور ہر امت کا رسول جو ہے وہ کس وقت وہ ٹیسٹیفائی کرے گا، وہ ایک یعنی ابھی جو میں نے لفظ استعمال کیا تھا پروزیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے، وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، جب ان کا وقت معین ہو جائے گا، ان کی حاضری اور پیشی کا اور ان کی گواہی کا ٹائم ٹیبل واضح ہو جائے گا۔ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کس دن کے لیے، اجلت یعنی اخرت، کس دن کے لیے یہ معاملہ ٹالا گیا تھا، کس دن کے لیے وہ ٹالے گئے تھے۔ لفظ پر ترجمہ یوں ہوگا، یعنی دنیا میں وہ دعوت دیتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، تلقین کرتے رہے، اور ایسے مراحل یہ کئی جگہ پر ہم گزرتے ہوئے دیکھ چکے ہیں کہ اور سیرت کے اندر بھی یہ چیزیں مل جاتی ہیں کہ بربنائے طب بشری طبیعت میں ایک پیدا ہوتا تھا یہ ایک احساس کہ اب کب تک انہیں ڈھیل دی جائے گی، کب تک چھوٹ دی جائے گی۔ حق ان کے اوپر واضح ہو چکا، انہوں نے انکار کرنے کا بھی یوں سمجھیے کہ حق ادا کر دیا، اپنے کفر اور اپنی خباثت کا پورا ثبوت فراہم کر دیا۔ تو اہل ایمان کے دل میں تو بار بار یہ بات آتی تھی آخر اللہ کا عذاب کیوں نہیں آ جاتا، کب تک انہیں چھوٹ دی جائے گی۔ تو یہ معاملہ کبھی بربنائے طب بشری کسی رسول کے دل میں بھی پیدا ہو جانا بالکل یعنی ناقابل قیاس یا بالکل مستبعد نہیں ہے، لیکن یہ کہ ٹالا جاتا ہے، یہ حساب ہوگا۔ جیسے کہ کئی جگہ پر آیا ہے کہ اگر ایک وقت معین نہ ہوتا وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى،
اگر نہ ہوتا تو ابھی ہم ان کا قصہ چکا دیتے اور پاک کر دیتے، لیکن ایک اجل معین ہے، ایک وقت معین ہے۔ اس دنیا میں بھی ان کی ڈھیل کا ایک وقت ہے، اس سے پہلے عذاب نہیں آئے گا، اور پھر آخرت کی ایک اجل تو ہے، وہ اجل جو ہے معین۔ تو لأی یوم اجلت، کس دن کے لیے ان کو ملتوی کیا گیا، ان کے معاملے کو ٹالا گیا، کس دن کے لیے فیصلہ جو ہے وہ آپ یوں کہہ دی کہ آج کل بھی ہوتا ہے ججمنٹ ریزروڈ، وہ ججمنٹ کا جو ہے وہ وقت جو ہے معین کیا گیا تھا۔ لأی یوم اجلت لیوم الفصل، فیصلے کا دن۔ جیسے کہ آج کل بھی ہماری عدالتوں کا بڑی لمبی چوڑی جو ہے وہ ہو گئی ہے، سماعت ہو گئی ہے، گواہیاں ہو گئی ہے، جرا ہو گئی ہے، اب فلاں دن جو ہے وہ فیصلے کا اعلان کیا جائے گا، وہ فیصلہ جو ہے وہ اس کا اعلان ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے یہ یوم الفصل ہے، لیوم الفصل وما ادراک ما یوم الفصل۔ اور تم کیا سمجھتے ہو، کیا تمہیں اندازہ ہے، کتنا کچھ تمہیں، اب اس میں بھی ادراکا اور یدریکا کا ایک فرق ہے بعض حضرات کے نزدیک۔ ادراکا بعض حضرات تو اس میں کوئی فرق نہیں کرتے، تمہیں کیا معلوم، تم نہیں جانتے، تمہیں اندازہ نہیں ہے، اس دن کی ہولناکی کا تمہیں اندازہ نہیں ہے، اس دن کی شدتوں کا تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ نفی ہر حال میں، ایک رائے یہ ہے کہ وما ادراک جب آتا ہے تو اس میں نفی نہیں، اس بات ہے، اور کیا ہی تمہیں معلوم ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ یوم الفصل کیا ہے۔ لیکن جب آتا ہے وما یدریکا، وما یدریکا جب کہ مضارع کی شکل میں آئے گا، اس میں یہ ہے کہ آپ کیا جانیں، یعنی آپ کے سامنے ابھی یہ حقیقت واضح نہیں ہے، آپ نہیں جانتے۔ تو ادراکا اور یدریکا یہ فعل ماضی اور فعل مضارع کی شکل میں یہ ایک فرق ہے جو بعض حضرات نے کیا ہے۔ اکثر و بیشتر جو ہے القارعہ مل قارعہ وما ادراک مل قارعہ، الحاقہ مل حاقہ وما ادراک مل حاقہ، تو عام طور پر یہی سمجھا گیا ہے کہ یہ دونوں حالتوں میں چاہے فعل ماضی ہو اور چاہے فعل مضارع ہو یہ نفی ہی کا مفہوم دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ لأی یوم اجلت لیوم الفصل وما ادراک ما یوم الفصل، تمہیں کیا معلوم کہ وہ یوم الفصل کیا ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ اگرچہ بظاہر تو خطاب حضور سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مخاطب اول تو قرآن کے آپ ہی ہے، لیکن یہ کہ یہاں مراد ہو سکتی ہے پوری نوع انسانی جو اس قرآن کو پڑھنے والی ہے، جس تک کہ تبلیغ ہو رہی ہے، کہ اے سامع تجھے کیا پتا وہ قیامت ہے کیا، وہ فیصلے کا دن کیا ہے، وہ یوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین، وہ بڑا دن، وہ عظمت والا دن، وہ بڑا سخت دن، جس کو کہ سورہ مزمل میں کہا گیا یوم یجعل الولدان شیبا، وہ دن کے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، والسماء منفطر بہ، اور آسمان جو ہے پھٹ پڑنے کو ہے، وہ دن جو ہے وہ تو گویا کہ ایک ایسے بھاری بوجھ کے مانند ہے کہ آسمان اس کو سنبھالتے ہوئے گویا کہ بوجھ کے مارے پھٹ پڑنے کو ہے۔ تو وہ دن جو ہے اس کی ثقالت، اس کی شدت، اس کی سختیاں، اس کی ہولناکیاں، یہ قرآن مجید میں مختلف اسلوب سے بیان ہوئی ہے، یہاں بس ایک سوال کے انداز میں، لیکن اس سوال کے اندر جو ہے جو استفہام انکاری اسے کہیں، استفہام تقریری کہیں، اگر وہ فرق ذہن میں رکھیں ادراکا اور یدریکا، لیکن یہ کہ ہر صورت میں یہ استفہام جو ہے یہ ایک بڑی اس کی تفخیم اور اس کی جو بہت شدت ہے، ہولناکی ہے، اس کو بڑے اجمال کے ساتھ بیان کر رہا ہے۔ لیوم الفصل وما ادراک ما یوم الفصل ویل یومئذ للمکذبین، یہ اب آیت آ گئی جو اب 9 مرتبہ پھر اور دہرا کر آئے گی۔ ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے، یہ ویل کا لفظی ترجمہ ہے ہلاکت، بربادی اور تباہی۔ بعض روایات ہیں وہ کچھ زیادہ مستند تو نہیں ہے، یعنی کم سے کم صحیحین میں وہ روایات نہیں ہیں، لیکن روایات موجود ہیں کہ جن میں مثلا ایک روایت حضرت ابو سعید خدری سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ ویل در حقیقت جہنم کی ایک ایسی وادی ہے جس کی ہولناکی اتنی شدید ہے کہ خود جہنم اس سے پناہ مانگتی ہے۔ یہ ویل کا لفظ آیا ہے قرآن مجید میں 27 مرتبہ، لیکن یہ کہ اس سورہ مبارکہ میں جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ 10 مرتبہ تو اسی ایک آیت کے اندر یہ لفظ آ چکا ہے ویل کا۔ ویل اس کے لفظی معنی تباہی، بربادی، ہلاکت، لیکن یہ کہ دوسرا مفہوم یہ کہ ایک خاص جہنم کی ایک ایسی وادی جس کے عذاب کی شدت ایسی ہے کہ خود جہنم اس سے پناہ مانگتی ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ اب یہاں پہ اگر یہ دوسرا مفہوم لیا جائے تو اس سے بھی ایک معنوی ربط قائم ہوتا ہے۔ مکذب جو ہے ایک ہے عام گناہ گار آدمی، ایک ایسے دور میں ایک شخص پیدا ہوا جب کہ نبوت کی تعلیم بھی مٹ چکی یا ختم ہو چکی، یا بدعات کے اور گمراہیوں کے غبار میں گم ہو چکی،
اس دور میں ایک انسان پیدا ہوا اور وہ اگر سیدھے راستے پر نہیں آیا، وہ گمراہ رہا، وہ گناہوں میں مبتلا رہا، تو مجرم تو وہ بھی ہے، لیکن اس کے جرم اور اس شخص کے جرم میں زمین و آسمان کا فرق ہے، جس تک کسی رسول کی دعوت پہنچی اور براہ راست پہنچی رسول کے ذریعے سے۔ یوں سمجھیے کہ حق بالکل مبرہن ہو کر، بالکل واضح ہو کر، بالکل نمایاں ہو کر اس کے سامنے آ گیا اور پھر اس نے جھٹلایا۔ اب اس میں زمین و آسمان کا فرق ہو جائے گا، اگرچہ جہنم کا مستحق وہ بھی ہے، لیکن یہ کہ جہنم کی شدید ترین وادی کا مستحق پھر وہ شخص ہوگا جس نے کہ رسول کی دعوت کو جھٹلایا ہے، جس کے سامنے رسول کی دعوت آئی، رسول کے ذریعے سے آئی۔ اب بھی یہ درجہ رہے گا کہ رسول کی دعوت لیکن غیر رسول کے ذریعے سے پہنچ رہی ہے۔ آج اگر کوئی قرآن کی دعوت لوگوں تک پہنچا رہا ہے، امکانی حد تک اسے واضح کر رہا ہے، تبلیغ کا حق ادا کر رہا ہے، تب بھی چاہے دعوت رسول کی ہے لیکن وہ خود رسول نہیں ہے، خود وہ معصوم نہیں ہے، خود اس کی شخصیت جو ہے وہ ہر شک و شبہ سے بالا تر نہیں ہے، اس کا دامن کردار اس طرح صاف نہیں ہے جیسے کہ انبیاء اور رسول کا دامن کردار صاف ہوتا تھا۔ لہذا حجت اس درجے میں آج قائم نہیں ہو سکتی جس درجے میں کہ رسولوں کے ذریعے سے براہ راست قائم ہوتی ہے۔ یہی بات میں نے کئی مرتبہ جمعوں میں بیان کی ہے کہ اب وہ عذاب ہلاکت جو ہے، استیصال، کسی قوم کو بالکل نسیاً منسیہ کر دینے والا عذاب، یہ اب نہیں آئے گا ختم نبوت کے بعد، ختم رسالت کے بعد۔ اب چونکہ کوئی رسول نہیں آنے والے، لہذا اس درجے میں اتمام حجت بھی نہیں ہوگا، اور اس نوعیت کا عذاب استیصال کہ ایک ایک فرد کو ہلاک کر کے اور نسیہ منسیہ کر دیا جائے، یہ اب نہیں آئے گا۔ ایک ہی اس میں ایکسیپشن ہے، وہ ایکسیپشن یہود کی ہے، اس لیے کہ ان کے رسول تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ان کے ذریعے سے ان پر حجت قائم ہو چکی ہے۔ ان کا تو یوں سمجھیے کہ ججمنٹ ڈیفرڈ ہے، ملتوی کیا گیا ان کا فیصلہ، وہ فیصلہ ہوگا اور حضرت مسیح علیہ السلام خود ہی آئیں گے دوبارہ، نزول مسیح، اور اس کے بعد ان کے اوپر آخری وہ عذاب استیصال آ جائے گا۔ لیکن ان کو ایک طرف رکھتے ہوئے، ان کو مستثنیٰ کرتے ہوئے اب کسی اور قوم پر وہ عذاب استیصال نازل نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس درجے کا جو اتمام حجت ہے جو رسولوں کے ذریعے سے ہوتا تھا، اب اس کا کوئی امکان نہیں۔ یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اگر وہ روایات صحیح ہیں، اس لیے کہ کسی روایت کا سند کے اعتبار سے زیادہ قوی نہ ہونا اس کے غلط ہونے کی حتمی دلیل نہیں ہے۔ بعض چیزیں ہوتی ہیں، بعض حقیقتیں ایسی ہیں کہ جو ثابت نہیں کی جا سکتی، بعض مقدمات ہیں روز روشن کی طرح معلوم ہے کہ یہ دعویٰ صحیح ہے لیکن قانون کے مطابق ثبوت فراہم نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت علی کا دعویٰ ہے اور وہ ایک عدالت سے خارج کیا جا رہا ہے، حالانکہ کوئی شخص جو ہے ذرا سا بھی شک نہیں کر سکتا کہ حضرت علی جھوٹ بول سکتے ہیں، ان کا دعویٰ غلط ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ چونکہ دو گواہ ہیں، ایک بیٹا ہے اور ایک غلام ہے ان کا اپنا، لہذا وہ گواہی جو ہے مقبول نہیں قانون کے لیول پر، لہذا دعویٰ خارج۔ تو کسی شے کا سند کے اعتبار سے ثبوت کو پہنچ جانا مثبت معنی میں تو صحیح ہو گیا کہ یہ بات ثابت ہو گئی، لیکن منفی جو ہے اس کا، جس کو آپ کہتے ہیں کہ مفہوم مخالف، وہ لازماً درست نہیں ہوتا۔ آپ یقین کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ غلط ہے، یا یہ جب تک کہ کوئی ایسے قرائن ثابت نہ ہو جائیں کہ یہ ثابت ہو جائے کہ یہ موضوع حدیث ہے، کوئی ایسا اس کے پیچھے موٹیو نظر آ رہا ہو جس کے تحت یہ وضع کی گئی ہو حدیث، اور صاف معلوم ہو جائے کہ یہ کسی نے اپنے کسی خاص مقصد کے لیے کسی الٹیریئر موٹیو کے تحت اس کو جھوٹ موٹ گھڑا ہے، تو موضوع حدیث اور ہے، ضعیف حدیث اور ہے۔ بعض ہمارے احباب جو ہیں وہ ان دونوں میں فرق نہیں کرتے۔ موضوع حدیث وہ ہے جس کے بارے میں محدثین نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ جھوٹی ہے، گھڑی ہوئی ہے، اور ضعیف حدیث وہ ہے کہ جس کے بارے میں ثبوت ہمیں پورا نہیں مل رہا، جس شے کا ثبوت صحیح نہ مل رہا ہو۔ اس زمانے میں تو خیر یہ لطیفے کے درجے میں سمجھیے کہ ہمارے صدر غلام اسحاق صاحب نے جو فرمایا کہ 80% جرائم جو ہے ان کا ثبوت نہیں ہوتا۔ اب یہ چیز جو ہے وہ اس وقت تو خیر ایک سیاسی پس منظر میں ہے جو کہی گئی ہے، لیکن واقعہ تو یہی ہے کہ یہ آپ کو معلوم ہے عدالتوں کے سامنے مسئلہ رہتا ہے، ایک چیز جو ہے ثابت نہیں ہو پا رہی چاہے وہ کتنی صحیح ہو۔ اس اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ احادیث صحیح ہے تو بھی اس کے اندر ایک ربط قائم ہوتا ہے کہ وہ ویل، جہنم کی وہ بدترین وادی کے مستحق وہ ہوں گے جو رسول کی دعوت کو جھٹلاتے ہیں، اس لیے کہ یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ اسی کو آخر میں ہم چل کر دیکھیں گے کہ واللیل اذا یغشی سورۃ اللیل میں فرمایا گیا اشقا، سب سے زیادہ شقی، اس لیے کہ سب سے زیادہ شقی وہ ہے جو رسول کی دعوت کو جھٹلا دے اور اس کا انکار کرے۔ اور یہی مضمون میں نے بارہا بیان کیا ہے کہ قرآن مجید میں جب الفاظ آتے ہیں دو، الذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، یہ صرف ایسے ہی نہیں ہے کہ یوں ہی تکرار کی جا رہی ہے زور دینے کے لیے،
کفر ایک جرم ہے، تکذیب اس سے کہیں بڑا جرم ہے۔ کفر تو یہ ہے کہ آپ نے چھپا لی کوئی بات، کوئی حقیقت جو ہے اس کو چلیے تسلیم نہیں کیا، ایک یہ کہ آپ نے جھٹلایا، یہ جھوٹ ہے، یہ صحیح نہیں ہے، تو معلوم ہوا کہ ان دونوں کے درمیان بڑا فرق ہے۔ ذیش خطاب صبوری ہزار فرسنگ است۔ تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ان روایات کے اعتبار سے بھی اگر ویل کا مفہوم وہ لیا جائے تو بھی مضمون جو ہے منطقی طور پر درست ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، وہ وادی کہ جس سے خود جہنم پناہ مانگتی ہو، جو سب سے زیادہ شدید عذاب والی وادی ہے، وہ اس دن مخصوص کر لی جائے گی ان کے لیے جو تکذیب کرنے والے، جھٹلانے والے، جنہوں نے رسولوں کی دعوت کا انکار کیا حالانکہ ان پر اتمام حجت آخری درجے میں ہو چکا تھا، عذراً اور نذراً ان کے تک جو ہے وہ بات پہنچائی جا چکی، پھر بھی انہوں نے تکذیب کی تو ان کے لیے ویل ہے۔ الم نہلک الاولین، اب یہ وہ دوسری شہادت کے جو تاریخ کے حوالے سے قرآن مجید میں آتی ہے بار بار۔ ایک تو ہے آفاقی شواہد، دلائل ربوبیت، ان کے حوالے سے بات کا سمجھایا جانا، ایک ہے تاریخی اعتبار سے۔ الم نہلک الاولین، کیا ہم نے ہلاک نہیں کیا پہلوں کو؟ ثم نتبعہم الآخرین، پھر ہم انہی کے پیچھے لگاتے رہے یا لگا دیں گے پچھلوں کو۔ یہاں ذرا یہ لفظ پہلے سمجھ لیجئے پھر میں بات مفہوم بیان کروں گا۔ نتبعہم، اب چونکہ یہ فعل مضارع ہے، اس میں حال اور مستقبل دونوں مفہوم ہیں، لیکن اس میں ایک مفہوم یہ بھی لیا گیا ہے کہ یہاں پر فعل ناقص محذوف ہے۔ کننا نتبعہم، ہم لگاتے رہے ان کے پیچھے دوسروں کو۔ اگر وہ کننا مانا نہ جائے یہاں پر تو پھر یہ کہ ہم لگاتے ہیں یا لگائیں گے پچھلوں کو، یہ جو اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں ان کو ذہن میں رکھیے۔ مراد کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ ایک سلسلہ عام ہلاکت کا اور پیدائش کا دنیا میں چل رہا ہے، انسان آتے ہیں ہلاک ہو جاتے ہیں، ان کے پیچھے ان کی اولاد آتی ہے، پھر وہ ہلاک ہو جاتی ہے، پھر ان کے پیچھے ان کی اولاد آتی ہے، وہ ہلاک ہو جاتی ہے۔ تو جب یہ پیدائش اور ہلاکت اور زندگی اور موت کا سلسلہ چل رہا ہے، یہ خود ایک دلیل ہے اس بات کی کہ بعد سے بعد الموت کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی ایسا کٹھن مرحلہ نہیں ہے کہ جو اس پر بہت ہی بھاری اور شاق گزرنے والا ہو۔ دوسرا اس سے مراد یہ ہو سکتی ہے کہ پچھلی قوموں کی ہلاکت کی داستانیں تمہیں معلوم ہیں۔ قوم نوح ہلاک ہوئی، پھر اس کے بعد اور دوسری قوم آئی، پھر ہم نے اس کو بھی اس کے پیچھے لگا دیا، وہ بھی ہلاک ہو گئی قوم عاد، پھر اس کے بعد ایک تیسری قوم آئی قوم سمود، وہ بھی اس کے پیچھے چلی۔ تو یہ ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے، ہم پیچھے لگاتے چلے آ رہے ہیں، یہ تو ایک سلسلہ منقطع نہیں ہوا۔ تو اب تم کیسے بچو گے؟ یہ گویا کہ مضمون ہے کہ یہاں پہ اب حال کی طرف منتقل ہو رہا ہے یہ مضمون کہ تم کیسے بچو گے۔ یہ گویا کہ سورہ مزمل میں جو مضمون آیا ہے، فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ، کیسے بچو گے تم اگر تم کفر کرو گے۔ وہ جو فرمایا گیا کہ ہم نے اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ، اگر تم کفر کرو گے۔ جب پہلے سے یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے، قوم نوح ہلاک ہو گئی، تمہیں معلوم ہے، قوم عاد اسی جزیرہ نما میں آباد تھی، احقاف کے علاقے میں برباد ہوئی، ختم ہو گئی، نام و نشان مٹ گیا، تم جانتے ہو۔ قوم سمود اسی جزیرہ نما عرب کے شمال مغربی کونے میں آباد تھی، اس کے آثار آج بھی موجود ہیں، پہاڑوں کو تراش تراش کر جنہوں نے چٹانوں کے اندر گھر بنائے تھے وہ گھر آج بھی جا کر تم دیکھتے ہو، وہ نسیہ منسیہ ہو گئی۔ تو تم کہاں سے ایسی نئی نویلی اور نئی نرالی کوئی قوم آئے ہو کہ تم پر کوئی عذاب نہیں آ سکتا، تمہیں ہلاک نہیں کیا جا سکتا۔ یہ گویا کہ ماضی سے اور اس کے تسلسل سے حال کی طرف لایا جا رہا ہے۔ الم نہلک الاولین ثم نتبعہم الآخرین کذالک نفعل بالمجرمین، یہاں پر بھی دونوں امکانات ہیں، نفعلوں کو لیا جائے تو ایسے ہی ہم کریں گے مجرموں کے ساتھ، آج کے مجرموں کے ساتھ، یا یہ کہ اس کو عام کہا جائے کننا، ہم اسی طریقے سے کننا نفعل بالمجرمین، ہم تو یہ مجرموں کے ساتھ کرتے رہے، یہ ہماری سنت ثابت آ رہی ہے۔ یہ کوڑے کرکٹ کو جمع کر کے آگ لگا دینا یہ دنیا کا اصول ہے۔ قومیں جب گل سڑ جاتی ہیں ان پر آخری اتمام حجت کے لیے ہم رسولوں کو بھیجتے رہے، جب ثابت ہو گیا کہ ان میں کوئی خیر کا مادہ نہیں ہے، بھلائی کا کوئی جذبہ رہا ہی نہیں، رسولوں کے آمد کے بعد بھی ان کی آنکھیں نہیں کھلی، ہم نے انہیں ہلاک کیا، دنیا کو پاک کر دیا۔ اسی طریقے سے ہم کرتے رہے ہیں اور ایسے ہی ہم کریں گے تمہارے ساتھ اگر تم نے بھی وہی طرز عمل اختیار کیا۔ ان آیات کا جو مجموعہ ہے اس کے لیے سورہ مزمل کی اس آیت کو انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم، دیکھو قریش، دیکھو اہل عرب، ہم نے تمہاری طرف بھیج دیا ہے اپنا ایک رسول تم پر گواہ بنا کر، کما ارسلنا الی فرعون رسولا،
اب وہاں صرف ایک گواہی دی گئی، جیسے کہ فرعون کی طرف ہم نے اپنے رسول کو بھیجا تھا۔ پھر تمہیں معلوم ہے فعصا فرعون الرسول، رسول کا انکار کیا، نافرمانی کی فرعون نے، فاخذناہ اخذا وبیلا، ہم نے پکڑا اسے وبال والا پکڑنا، گرفت کی ہم نے اس کے اوپر سخت گرفت۔ فکیف تتقون ان کفرتم، اگر تم کفر کرو گے تو کیسے بچ جاؤ گے؟ ہمارا قانون بدل تو نہیں جائے گا تمہارے لیے، تمہیں کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے، تمہیں کوئی اللہ کی طرف سے کوئی جو ہے وہ ایسی سند نہیں ملی ہوئی ہے، برہان نہیں ہے کہ تمہارے لیے ہمارا یہ قانون جو ہے وہ اپلیکیبل نہیں ہوگا۔ یہ وہ مفہوم ہے الم نہلک الاولین ثم نتبعهم الاخرین کذالک نفعل بالمجرمین ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت اور بربادی اور تباہی یا وہ بدترین وادی ہے جہنم کی جو کہ مخصوص کر دی گئی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو تکذیب کریں گے، اس قرآن کی تکذیب، محمد کی تکذیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ الم نخلقکم من ماء مہین، اب یہ وہ مضمون ہے جو پچھلی دو صورتوں میں آ چکا ہے، سورہ قیامہ میں بھی آیا تھا، الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوی، وہی مضمون سورہ دہر میں آ چکا تھا، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ وہ اب یہ جو علم جنین جسے آج کل ہم کہتے ہیں، اس کے حوالے سے اللہ کی قدرت کی ایک نشانی۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ اللہ دوبارہ تمہیں پیدا نہیں کر سکتا تو غور کرو، جس نے تمہیں گندے پانی کی بوند سے بنا کر کھڑا کر دیا، آج تم جو کچھ سمجھتے ہو ہم جمع دوگرے نیست، ہمارے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، اور یہ سب کے سب جو ہیں بڑے سے بڑے فن خان، ان کا آغاز کیا ہے؟ وہی گندے پانی کی بوند، جس نے اس گندے پانی کی بوند سے نہ صرف تمہیں بنایا، سقراط کو بنایا، بقراط کو بنایا، نہ معلوم کس کس کو بنایا، بڑے سے بڑے حکیم، بڑے سے بڑے فلسفی، وہ آئنسٹائن ہو، وہ اولیاء اللہ ہو، وہ اللہ کے نبی ہو، ان کے بھی جسم تو اسی سے بنے، وہ تو اسی تخلیق کے مراحل سے گزرے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ بھی اللہ کی ایک مستقل ایک نشانی ہے، اس کی قدرت، اس کی خلاقی، اور جب اس کی قدرت اور اس کی خلاقی جو ہے اس کی یہ نشانی تمہارے سامنے موجود ہے، کیسے جھٹلاتے ہو؟ پھر کیسے استبعاد تمہیں محسوس ہوتا ہے، کیسے تمہیں محال نظر آتا ہے دوبارہ پیدا ہو جانا اور حساب کتاب؟ الم نخلقکم من ماء مہین، کیا نہیں بنایا ہم نے تمہیں؟ خلق کے معنی ہے بنانا، یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ ایک یہ شاہ ولی اللہ نے جو تین اصطلاحات استعمال کی ہیں، ابداع، خلق اور تدبیر۔ ابداع ہے کسی شے کو عدم محض سے وجود میں لانا، کریشن ایکس نیہیلو، عدم محض سے کوئی چیز وجود میں آئے، اور ایک ہے کسی شے سے کوئی شے بنانا، مٹی سے انسان کا بنانا اور آگ سے جنات کا بنا دینا، کسی اور شے سے، لکڑی سے، جیسے کہ ایک جو کارپینٹر ہے وہ میز بنا دیتا ہے۔ اسی لیے خلاق، احسن الخالقین، یہ خلق کا لفظ جو ہے یہ صرف اللہ کے لیے نہیں، خلق تو انسان بھی کرتا ہے، وہ ترکھان جو ہے جس نے کہ اسی لیے آپ کہتے ہیں تخلیقی قوت ہے، یہ کریٹو جو فیکلٹیز ہے انسان کے اندر، کوئی شخص شاعر ہے، کوئی شخص مصور ہے، کوئی اور اس کے اندر تخلیقی صلاحیتیں کسی اور اعتبار سے ہیں، کوئی ندرت خیال ہے، کوئی نیا فکر ہے لانے والا، تو اس لیے اس کو سمجھیے کسی شے سے شے کو بنانا یہ خلق ہے۔ الم نخلقکم، کیا ہم نے نہیں بنایا تمہیں؟ من ماء مہین، حقیر پانی، اہانت سے، ہون کہتے ہیں بہت ہی کسی انسان کے لیے ذلت کی کیفیت، مہین بہت ہی بے وقت پانی، بہت ہی حقیر پانی۔ الم نخلقکم من ماء مہین فجعلناہ فی قرار مکین، پھر ہم نے اسے ایک بڑے مضبوط مقام پر جما دیا، ٹکا دیا۔ رحم مادر جو ہے، یوٹرس، واقعہ یہ ہے کہ اس کے لیے جس شخص نے بھی فزیولوجی پڑھی ہے وہ جانتا ہے کہ جسم انسانی کے اندر اس کی جو وال آف دی یوٹرس ہے وہ مضبوط ترین چیزوں میں سے ہے، یعنی جو مسلز ہیں اس کے بہت مضبوط، تو جس کے لیے جو لفظ یہاں آیا قرار مکین، بڑی محکم جگہ پر، بڑی مضبوط جگہ پر، بہت ہی محفوظ جگہ پر ہم نے اسے فجعلناہ فی قرار مکین، اس پانی کی بوند کو ہم نے وہاں پر ٹھہراؤ اور تمکن عطا کیا، وہاں اسے جمایا۔ اس جماؤ کے جو مختلف مراحل ہیں وہ پھر وہ علقہ ہے اور مضغہ ہے، یہ مختلف مقامات پر سورہ حج میں بھی آیا ہے، سورہ مومنون میں آیا ہے، لیکن یہاں پر اجمالاً الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے نہیں بنایا تمہیں ایک حقیر پانی سے؟ فجعلناہ فی قرار مکین، پھر ہم نے اسے ایک بڑی مضبوط اور مستحکم جگہ پر اس کو ٹھکانہ دیا، جما دیا، الی قدر معلوم، ایک معلوم معین مدت تک اندازہ ہم نے اس کا ٹھہرایا، اس کا اندازہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اور یہ
یعنی ہر شخص کے علم میں ہے کس طرح ایک وقت اس کا معین ہے، اس وقت پر تک اللہ تعالیٰ اسے وہاں پر جماتا ہے، اسے وہاں قرار عطا کرتا ہے۔ الی قدر معلوم، ایک خاص معلوم یعنی معین مدت تک کے لیے ایک اندازہ جس کا کہ پوری طریقے سے ٹھہرا دیا گیا ہے۔ فقدرنا فنعم القادرون، یہاں جو قدر معلوم کا لفظ آیا ہے پہلی آیت میں، اس میں تو ایک ہی مفہوم ہو سکتا ہے اندازہ، ہر شے کا ایک اندازہ ہے۔ انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر شے جو بنائی ایک اندازے کے مطابق بنائی ہے، اس اندازے سے وہ بڑھتی نہیں ہے، گھٹتی نہیں ہے۔ یہ چیز خاص طور پر جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ بایولوجی میں اس کائنات کے اندر ہماری اس زمین کے ساتھ جتنی چیزیں یہ مخلوقات ہیں جاندار، ان کا ایک قدر ہے، اندازہ ہے، ورنہ یہ ہے کہ ان کے اندر ریپروڈکشن کے جتنے امکانات ہیں وہ بروئے کار آ جائیں تو یہ اب پورے اس کے اعداد و شمار تو میرے ذہن میں نہیں ہے۔ خاص قسم کی مچھلی ہے، اس مچھلی کے جتنے انڈے ہوتے ہیں وہ سب اگر مچھلیاں بن جائیں، وہ سب ان کے جو ہے پورے بچے پروان چڑھ جائیں تو چند سالوں کے اندر اندر اس کا حجم جو ہو جائے گا اس مچھلی کا وہ اس زمین سے زیادہ بڑا ہوگا، اتنی اس کی کریٹو جو بھی اس کے اندر پاسبلٹیز ہیں، امکانات موجود ہیں۔ لیکن کوئی ایک ہاتھ ہے جو روکے ہوئے، ایک اندازے کے مطابق ہی اس مچھلی کے بچے جو ہیں وہ انڈے جو ہیں وہ برابر ہوتے ہیں، بچے بنتے ہیں، وہ اندازہ ہے کہ جو کسی نے مقرر کیا ہوا۔ کوئی کمپیوٹر ہے جو وہاں پر ایک حد لگا دیتا ہے کہ اس سے زیادہ نہیں۔ اب نہ معلوم کتنے آپ کو معلوم ہے کہ یہ جتنے بھی یہ اڑتے پھر رہے ہیں غبار میں، ہوا میں، کتنے اس مختلف جو درخت ہیں ان کے وہ پالنز بھی موجود ہیں، وہ سب کے سب اگر درخت بن جائیں تو زمین پہ شاید کسی اور شے کے لیے کچھ جگہ ہی نہ رہے۔ تو ہر شے کا انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر شے کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے ایک اندازے کے مطابق، بقدر معلوم۔ اب یہاں بھی فرمایا الی قدر معلوم، ایک معین اندازے کے مطابق ہم نے اس کو وہاں جمایا، ٹکایا، تمکن عطا کیا۔ فقدرنا، اب یہاں قدرنا کے دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں، اسی سے لفظ قدرت بھی بنتا ہے، اسی سے لفظ تقدیر بھی بنتا ہے، اندازہ ٹھہرانا۔ تو ہم نے اندازہ ٹھہرایا، فنعم القادرون، تو کیا ہی اچھے ہیں ہم اندازہ ٹھہرانے والے۔ ہم نے ہر شے کا، یہ اللہ تعالیٰ در مدح خود بھی گویم، اللہ تعالیٰ تو بہت سی چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی شان استثنائی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تکبر ہے، اور تکبر گویا کہ اس کا وہ جامہ ہے جو اسے خوب راست آتا ہے اور خوب زیب دیتا ہے، جو ہمارے لیے ایک بہت سب سے بڑا جرم جو ہے وہ تکبر ہوگا، لیکن وہ ہے المتکبر، اللہ کا نام ہے المتکبر۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد بیان کی ہے قرآن مجید میں، فنعم القادرون، تو کیا ہی اچھے ہیں ہم اندازہ مقرر کرنے والے۔ دوسرے معنی ہو سکتے ہیں مقتدر کے، فقدرنا، ہم نے ہر شے کی جو ہے ہمیں قدرت حاصل تھی، فنعم القادرون فنعم المقتدرون، تو کتنی ہی اچھی قدرت والے ہیں ہم، ہمارے پاس ساری قوتیں موجود ہیں، سارے اختیارات موجود ہیں۔ یہ دونوں معنی اس کے ہو سکتے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، ان تمام حقائق کے ہوتے ہوئے، ایک تو تکذیب ہے رسول کی، ایک تکذیب ہے اس ذکر کی جو نازل ہو رہا ہے فرشتوں کے ذریعے سے، ایک تکذیب ہے اس پیغام کی کہ جو رسولوں کے ذریعے سے اللہ نے انسانوں تک پہنچایا، ایک تکذیب ہے ان حقائق کی۔ یہ حقائق تو ہر انسان کے سامنے موجود ہے، یہ تو ہر ذی شعور انسان جو ہے اس کے سامنے کی باتیں ہیں، اللہ کی قدرت، اللہ کی خلاقی، اللہ نے کیا کچھ بنایا، کیسے کیسے بنایا، کہاں سے کہاں پہنچایا، یہ ساری چیزیں تو ہیں۔ اب جو لوگ ان تمام چیزوں کو ہضم کر جائیں اور ان تمام چیزوں کی تکذیب پر اتر آئے ہوں، ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت و بربادی ہے یا بدترین سزا والی وادی ہے ان لوگوں کے لیے اس دن کہ جو تکذیب کرنے والے ہیں۔ اللہم ربنا لا تجعلنا معہم، اللہم ربنا لا تجعلنا معہم۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم۔